آرٹیکل شیئر کیا تھا میں نے ایک کو آپ سے، وہ لطائف اشرفی جو ہے وہ بھی، اس کی میں نے دونوں جلدیں شیئر کر دی تھی غالباً لاسٹ ویک کا جو ہمارا سیشن تھا. اپنے طور پہ کسی وقت اس کو بھی دیکھیے گا، پڑھتے رہیے جب بھی فرصت ملے اس سے. تو دوسرا ایک غالباً ولیم سی چٹے کا آرٹیکل میں نے اس سیشن کے حوالے سے آپ کو شیئر کیا تھا، تو کچھ لوگوں نے اس کو بھی دیکھا ہو شاید. کیونکہ آج والا ہمارا سیشن کیونکہ وحدت الوجود کے حوالے سے، اب ہم اس کو پیچھے تو ہم اس کا ایک جو کانٹیکسٹ انڈیا میں ڈیولپ ہو رہا تھا اس پہ زیادہ فوکس کیا ہم نے، اور پچھلے سیشن میں کچھ اس کے ذرا زیادہ ہم قریب آ کے وحدت الوجود کو باقاعدہ سے دیکھنا شروع کیا، اور اس کی جو عرفان کی ہماری روایت کی جو تصور علم ہے اور اس کی آنٹالوجی اور اپسٹمالوجی کے حوالے سے جو بنیادی بات سمجھنے کی تھی کہ صوفی کا جو ہے اپسٹمولوجیکلی اس کا پرسپیکٹو کیا ہے، اس کا جو اس پہ ہم نے کچھ بات کی تھی پچھلے سیشن میں. اس دفعہ ہم ذرا کوشش کریں گے کہ اب کوئی ڈائریکٹ وحدت الوجود پر اس انداز میں، کیونکہ ہماری پچھلی نشست میں اعتبار والا جو ہم نے بات شروع کی تھی، تو اس کی بنیاد پہ اب ہمیں کچھ وحدت الوجود کو سمجھنے میں، اور انڈیا کے اندر خصوصاً وحدت الوجود کو کیسے سمجھا گیا اور اس کی بنیاد پر چیزیں اس طرح سے ہوئی، تو اس پہ آپ کچھ اس آرٹیکل کے حوالے سے کوئی شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہم بات بس شروع کریں؟ جی اب ہم شروع کرتے ہیں جی اصل بات کو. ہم ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج کی جیسے بات کر رہے تھے، اور ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج کی ایک اہم چیز جو ہے، اہم بات جو ہے، ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی وہ کرتے رہے، ابھی اس کو تھوڑا سا اس پہ آگے جائیں گے اور یہ چیزیں چلتی جائیں گی، وحدت الوجود پہ بات ہوتی جائے گی اس انداز میں کہ ہاریزونٹل ٹریڈیشن آف نالج جو ہے، یا ویسٹرن لینئر ہاریزونٹل ٹریڈیشن آف نالج جو ہے، اس کو آپ ہم کہیں تو وہ ویریفائیبلٹی اس کے اندر ایک بہت اہم چیز ہے. تو وہاں پر علم ایک تصدیق کا نام ہے، ویریفائیبلٹی کا نام ہے اس ٹریڈیشن کے اندر. جبکہ ہماری جو عرفان کی روایت ہے یا ہماری جو تصوف کی روایت ہے، اس میں جب اعتبار کو بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم، یا اعتبار کو بھی ڈیفائن کرتے ہوئے ہم اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقائق کی صورت کے اثبات کو اعتبار کہتے ہیں، تو یہاں پر تصدیق سے زیادہ اہم اثبات ہے. یہ بھی ایک چیز جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج میں ویریفائیبلٹی یا تصدیق سے زیادہ اہمیت افرمیشن کی ہے، اثبات کی ہے. تو صورتوں کا اثبات جو ہے یہ اعتبار ہے، اور یہی صوفی اپسٹمالوجی میں، ہماری علم کی میں، تو یہ اثباتی ہے ہمارا، یہ جس کو میں نے پیسیوٹی آف مائنڈ کے ساتھ بھی جوڑ کے پیچھے کچھ بات ہوئی تھی ایک دو دفعہ. آج ایک اور اینڈ سے، اور وہ بھی خصوصاً ابن عربی کی وحدت الوجود کے حوالے سے ہی، اور ابن عربی کی میتھڈالوجی کے حوالے سے ہی، ادھر سے اس کو پکڑ کے ہم تھوڑا سا شروع کرتے ہیں اور وحدت الوجود پہ بات چلتی جائے گی. کہ ابن عربی جو ہیں وہ ایک ٹرم تحقیق کی بھی استعمال کرتے ہیں، یہی اسی حوالے سے، یا ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ہم نے پچھلے سیشنز کے اندر بھی کسی جگہ وہ ایک حدیث کے حوالے سے بھی اس پہ بات ہوئی کہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اس کی ورڈنگز دو تین طرح سے اسی حدیث کی موجود ہے کہ دعا ایک
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ اے اللہ مجھے ارنا حقائق الاشیاء کما ہیا، ایک جگہ پہ حقیقت الاشیاء کما ہیا، تو حقیقت الاشیاء جو ہے وہ دکھا کما ہیا، جیسا کہ وہ ہے. یہ ہے ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج ہمارے ہاں. تو اب یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ اس سے مراد کیا ہے کہ اے اللہ مجھے حقیقت اشیاء دکھا دے کہ جیسا کہ وہ ہیں. اب اس بات کو سمجھنا جو ہے وہ ابن عربی کے ہاں اس کے لیے ٹرم حقیقت اشیاء کما ہیا کو دیکھنا، اس کے لیے ٹرم تحقیق کی استعمال ہوتی ہے. ہمارے ماڈرن ٹائم کے اندر ہم تحقیق جو ہے ریسرچ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، لیکن ابن عربی یہاں پر تحقیق سے کیا مراد دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم اصطلاح ریسرچ نہیں استعمال کرتے، بلکہ یہ تحقیق اپنے مادے سے ہی، جیسے حق کے لفظ سے بنی ہے، حق سے تحقیق. تو حقیقت اشیاء جیسا کہ وہ ہیں کما ہیا، یہ جاننے کا جو علم ہے یا میتھڈ ہے اس کو ابن عربی تحقیق کہتے ہیں. تو اب اس تحقیق کے لیے ٹرم حق جو ہے، ریئل جو ہے، تو ریئل کو دیکھنا جو ہے یہ جو سارا میتھڈ ہے اس کو ابن عربی تحقیق کہہ رہے ہیں. اور انگریزی میں بھی اسی لیے اسے ریئل سے ریئلائزیشن کیا جا رہا ہے، ٹرانسلیٹ. تو تحقیق یہاں پہ ابن عربی کے ہاں جی تحقق بھی زیادہ صحیح لفظ نہیں ہے یہ سوال تحقق؟ جی وہ تحقق، یہی تحقق ہی ہے، مطلب مادہ وہی حق ہی ہے. تحقیق کا بھی تحقق کا بھی مطلب عربی کے اندر وہ مادے پہ ہی بیسڈ ہے. اس سے کئی لفظ، محقق بھی اسی سے ہی بنے گا جس کو ہم اب ریسرچر ڈیفائن کر رہے ہیں. ابن عربی کے ہاں وہ ریئلائزر ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ تحقق بھی اسی کا نام، تحقق اس کہہ لیں اس ایکٹ کا نام ہے اس کو. تو اب اس میتھڈ کو آپ تحقیق کہہ لیں. تو ریئلائزیشن مراد ہے، ریئل سے ریئلائزیشن. تو یہ حقیقت اشیاء ریئلائزیشن کا نام ہے. اب یہ ریئلائزیشن ہے کیا ہماری عرفانی روایت میں، اور ہمیں وحدت الوجود کی سمجھنے کے لیے اس میں آگے ضرورت بھی اسی کی پڑ رہی ہے. تو ریئلائزیشن اصل میں یا حق کو دیکھنا جو ہے یہاں پر قلب کے اندر، جو ہم جس کی بات کر رہے تھے کہ میڈیٹیشن کی پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی یا ریفلیکشن کی بات ہو رہی تھی اور چیزوں کی بات ہو رہی تھی، تو قلب کے ذریعے حقیقت اشیاء تک پہنچنا جیسا کہ وہ ہیں. اس سے کیا مراد ہے ہماری عرفانی روایت میں اور ابن عربی کے پیراڈائم میں؟ اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ یہ جو خارج میں اعتبارات کی دنیا ہے، جو یا جو صورت کی جو یہ معاملہ ہے اور کیفیت ہے جس کی ہم نے بات کی، یہ اعتباری صورت جو ہے، تو اس سے بہت آگے جا کے انہی صورتوں کا، انہی اعتبارات کا، اسی ورلڈ آف اپیئرنس کا، یہاں پر موجود اشیاء کا، ان کی حقیقتوں تک پہنچنا، اور ان کی ان حقیقتوں کا پہنچنا کہ جیسا کہ وہ ہیں. اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ ان کے آیان ثابتہ تک پہنچنا. اپنے آیان ثابتہ میں وہ کیسے ہیں یہ جاننا، یہ حقیقت اشیاء کو جاننا ہے کماہیہ، جیسا کہ وہ ہیں کو. تو یوں سمجھ لیں کہ حق کو پانا، اس تک پہنچنا، ریئلائزیشن جو ہے یہ ایک ریکگنیشن ہے جو اصل میں آیان ثابتہ کے اندر
اس اعتبار کی آیان ثابتہ کے اندر جو صورت ہے، جن کو صور علمیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ جو علمی صورتیں ہیں اس کی، ان کو جاننا یہ حقائق اشیاء کو جاننا ہے یا اشیاء کی حقیقت کو جاننا ہے۔ وہ آیان ثابتہ کیا ہیں؟ یہ ہم وحدت الوجود کی آج جو بات، تو ہم یوں کہہ لیں کہ یہ کثرت سے وحدت کی طرف جو ہمارا جانے کا معاملہ ہے، اور وحدت اور کثرت کا ریلیشن شپ جو ہندو ذہن کا ایک بنیادی سوال تھا، وہ ابن عربی کے ہاں اور ہماری وحدت الوجود کی روایت کے اندر کیسے ہے، یہ اس کی ڈیٹیل آج جب ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو اس کے اندر ہمیں یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج در ایک سوال، کیونکہ پہلی نشستوں کے اندر آپ کا اس حوالے سے بھی ریز ہوتا رہا کہ سائنس جو ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے، یا یہ کلیم تھا کہ اس حد تک پہنچ جائے گی کہ وہ ہماری عرفانی روایت جو ہے اس کی حدود میں بھی داخل ہو جائے گی۔ اس قسم کی ایک ڈیبیٹ شروع میں آپ لوگوں کے درمیان چلتی رہی کچھ دن، تو اس پہ مختلف کومنٹس بھی آتے رہے۔ تو وہ یوں سمجھ لیں کہ ہاریزنٹل ٹریڈیشن آف نالج سے ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج میں سائنس پہنچ سکتی ہے، تو وہ تبھی پہنچ سکتی ہے کہ اگر وہ اعتباری علم سے نکل کر، یا صورتوں کا یہ جو علم ہے اس سے آگے نکل کر، یا ورلڈ آف اپرنٹ ورلڈ سے آگے نکل کر، اگر اس کی دسترس، اس کی رینج یا اس کا دائرہ کار آیان ثابتہ تک کبھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، تو پھر سائنس اس دائرہ کار میں داخل ہو سکتی ہے۔ یہ آیان خارجہ کے اندر ہی صرف رہتے ہوئے، اور اس میں جتنی بھی زیادہ ڈیولپمنٹ جس کی بات ہم نے کی تھی کہ یہ کوالٹیٹیولی ڈیفرنٹ ایک مکان ہے جس کے اندر جانا پڑے گا اس کے لیے، تو اپرنٹ ورلڈ کے اوپر جتنی مرضی ریسرچ کرتے رہیں، جتنی مرضی تحقیق کرتے رہیں، اس سے ہم کبھی بھی ورٹیکل نالج کی ٹریڈیشن میں داخل نہیں ہو پاتے۔ لیکن ان سے آگے نکل کر اس اپرنٹ ورلڈ کی حقیقتوں کو کما ہیا جیسا کہ وہ ہیں، یعنی اپنے آیان ثابتہ کے اندر جیسے ہیں، اس آیان خارجہ کی بجائے صور علمیہ کے اندر جس طرح سے وہ ہیں، اگر اس دائرہ کار میں کوئی میتھڈ اگر سائنس کے پاس ہوا تو پھر وہ پہنچ جائے گی اس تک۔ یہ مطلب ایک چیز، جیسے ہم اس کی بات ساتھ اس کے بھی، اب یہ ریسرچ سے ممکن نہیں، یہ ریئلائزیشن سے ممکن ہے۔ یہ ریکگنیشن اور ریئلائزیشن کے تھرو صور علمیہ تک اور حقیقت اشیاء کو جاننے کا جو معاملہ ہے یا پہچاننے کا، تو یہ والی چیزیں جو ہیں، تو یہ مطلب ایک بہت بڑا ہاریزنٹل ٹریڈیشن اور ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج کے اندر، اور ہم یہ پورا کورس شروع سے پہلے دن سے اسی کو سمجھنے کے لیے کہ ہاریزنٹل ٹریڈیشن آف نالج اور ہندوستان کی انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے ہماری مراد ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج ہی ہے، جس کو ہم اپنی عرفانی روایت کہہ رہے ہیں، اور وہ در حقیقت ریئلائزیشن کی ٹریڈیشن ہے، ریکگنیشن کی ٹریڈیشن ہے۔ ٹو ریکگنائز ہے، ٹو نو نہیں ہے اس کے اندر صرف۔ تو یہ والا ایک ایلیمنٹ جو ہے اس اعتبار سے، اب یہ بات آیان ثابتہ میں نے بول دیا، آیان خارجہ بول دیا، اس سارے کو سمجھنے کے لیے ہم وحدت الوجود کی اب جو بات کرنے لگے ہیں، اس کے اندر یہ ساری چیزیں بھی ساتھ، یہ میں نے اشارتاً پہلے اس کی بھی بات کر دی کہ آپ کی اس پلیسمنٹ کے اندر یہ چیزیں بھی کسی حد تک آ جائیں۔ میں اب یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی یہی بات کرنے سے پہلے میں یہ ان کا سراج منیر صاحب کا بہت شروع میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی، اس کی 2 لائنز پڑھ کے اس بات کو اب وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود پہ پھر آ کے اور یہ کر دیتا ہوں۔ وہ 2 لائنز اگر میں پڑھ دوں آپ کے پاس، ادھر مجھے اگر فوری نکل آتی ہے سہولت کے لیے آپ کی، کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اب ہمارا اس سے پرانا جو مسئلہ کثرت اور وحدت کا، ہندو ذہن کا سوال ہی وحدت و کثرت میں رابطے کی نوعیت سے متعلق ہے۔
وحدت الوجود. اب وحدت الوجود کیا ہے سراج منیر صاحب کے یہاں پر, اور وحدت اور کثرت میں رابطے کی نوعیت وحدت الوجود کے پیراڈائم کے اندر کیا ہے؟ تو سراج منیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود کا اصول اس سے با اعتبار موہومیت ظہور بحث کرتا ہے, جبکہ وحدت الشہود اصول ذلیت کو بیچ میں لا کر ان میں ایک ربط تلاش کرتا ہے. اس طرح شہود سے ذات وحدت کو آلودہ کیے بغیر شہود کو بھی با اعتبار وحدت ایک تقریباً حقیقی وجود دے دیتا ہے. اس میں ہندو ذہن کے دونوں سوال یعنی آتما اور مایا کے ربط اور وحدت و کثرت کے اصول برزخیت کے تعین کا جواب موجود ہے. یہ 2-3 لائنیں جو سراج منیر کی ہم جہاں تک پہنچے تھے, یہ اصل میں وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے. ویسے تو یہ 2 لائنوں میں کہ وہ موہومیت کے اصول کی بنیاد کے اوپر وحدت الوجود اس کو طے کر رہی ہے, جبکہ وحدت الشہود اس کو ذلیت کی بنیاد کے اوپر صرف طے کرتی ہے. لیکن یہ ٹرمز جیسے ذات وحدت آ گئی ہے, پیچھے ہم نے آیان ثابتہ کی بات کر دی اس میں ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج کے اندر, تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کافی ساری. اب انہی کو ہی سمجھنا ہے اور اسی سے ہی وحدت الوجود, وحدت الشہود, یہ چیزیں بھی ساری کھل جائیں. اس میں میرے پاس 2-3 طریقے ہیں آپ کو یہ بات بتانے کے, یا ابن ہم جو پیچھے سے اس پورے کورس کے اندر بھی کرتے آئے ہیں اور آج بھی جو کرنے جا رہے ہیں, کہ میں نے کسی بھی جگہ پر یہ کوشش نہیں کی کہ آپ کو وحدت الوجود کی ایک کوئی اوورال ڈیفینیشن سی صرف بتا دوں, بلکہ ہم نے وحدت الوجود پر صرف اسی ترتیب میں بات کرتے رہے کہ جس ترتیب سے وحدت الوجود ہندوستان کے اندر داخل ہوتی رہی یا ڈیویلپ ہوتی رہی. ہم بھی اسی ترتیب سے چلے ہیں اس کورس میں. ہم نے سلطنت پیریڈ تک وحدت الوجود کے حوالے سے جو چیز حضرت بایزید بستامی کی فنا سے لے کے سلطنت پیریڈ تک آ کے جو بات کی, تو اب مغل پیریڈ کے اندر سمجھ لیں آج ہم داخل ہو کے وحدت الوجود کی بات کرنے جا رہے ہیں. ہم 15ویں صدی تک کی باتیں کرتے رہے پیچھے, وحدت الوجود کو کیسا دیکھا سمجھا جا رہا تھا تب تک. آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بات وحدت الوجود پہ 16ویں 17ویں صدی کی ڈیولپمنٹس کے مطابق کریں, اور یہاں پر چیزیں وہ کھل کے جو آپ کے ذہن میں سوال شروع میں تھا کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے, بہت سادہ انداز میں یہ ہمارے یوں سامنے آ جائے. تو ہندوستان میں یہ 16ویں اور 17ویں صدی میں آ کے ایسے ہو رہا تھا, ہم بھی یہاں پہنچ کے ہی اس کو اس طرح سے دیکھنے اور کھولنے لگے ہیں. اب 16ویں 17ویں صدی کے اندر وحدت الوجود کے حوالے سے ہندوستان کے 2 بڑے نام, جن میں سے ایک میں نے محب اللہ الہ آبادی, جس کی بات ابھی یہاں ان چٹے کے آرٹیکل کا تعارف دیتے ہوئے بھی سمرائز کرتے ہوئے انہوں نے بتائی سارا نے غالباً, کہ وہ اصل میں وحدت الشہود کا جو نظریہ تھا وہ اس دور میں موجود ہونے کے باوجود بھی ہمارے معروف صوفیہ کا اور حتیٰ کہ وحدت الوجود کے سب سے جو سبسٹانشل سپورٹر تھے محب اللہ الہ آبادی وغیرہ, ان کا بھی وحدت الشہود کی طرف توجہ بھی نہیں گئی. مطلب ہے وہ اس کو بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں سمجھ رہے تھے, اور یہی اس دور میں مغل پیریڈ میں اپنے اس دور کے اندر بھی اس کی خاص اہمیت تھی, اور اس کا وحدت الشہود کا اپنا ایک اور کانٹیکس تھا. تو محب اللہ الہ آبادی کے علاوہ ایک نام بہت اہم اس حوالے سے جو ہے 16ویں صدی کے اندر ہی 17ویں میں ان کا وصال ہے, وہ محمد ابن فضل اللہ برہان پوری ہیں. آج ہم وحدت الوجود کیا ہے میں آپ کو, یا ابن عربی کی وحدت الوجود کی ہندوستانی ڈیولپمنٹ جو ہے, یا ہندوستان میں کیسی اس کو تھیورائز کیا گیا اور کیسے ابن عربی کو سمجھا گیا, تو وہ اصل میں فضل اللہ برہان, ابن فضل اللہ برہان پوری صاحب وحدت الوجود ابن عربی کی کیسے سمجھا رہے ہیں, وہ آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں اب میں.
تو ویسے یہی باتیں جو سوال ہمارے سامنے پیدا ہو گئے، ریز ہو گئے کہ ذات وحد کی بات ہو گئی ہے، اس میں عیان ثابتہ کی بات ہو گئی ہے اور ان چیزوں کی بات ہو گئی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنے اور یہ بنیادی سوال کہ کثرت اور وحدت کا تعلق کیا ہے اور یہ ڈیفائن وجود کیا ہے یا وجود کیسے ہے کی روشنی میں ہوتا رہا ماضی کے اندر بھی. تو وجود کیا ہے سے بھی زیادہ بنیادی جو سوال تھا وہ وجود کیسے ہے. یہ وجود کیسے ہے کی ڈیٹیلز ہیں جس میں یہ ساری ٹرمز سامنے آتی ہیں، ذات وحد کی بھی، عیان ثابتہ کی بھی، حقیقت محمدیہ کی بھی، جو ہمارے وحدت الوجودی لٹریچر کی خاص ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں. تو یہ ان کو دیکھنے کا وجود کیسے ہے، صرف کیا ہے نہیں. تو وجود کیسے ہے یوں سمجھ لیں کہ اس کی بات جو ہے اس کو دیکھنے کے کئی انداز ہیں، یا وحدت الوجود کے حوالے سے اس کی ڈیٹیلز پہ جانے کی کئی انداز ہیں. ایک ابن عربی کو سمجھنے کے ہی یہ انداز ہیں، سمجھ لیں جیسے میں نے کہا کہ شروع میں میں نے بات کی تھی حضرت بایزید بسطامی کے فنا کے حوالے سے اور ادی شنکر کے ساتھ اس کا کمپیریزن کے حوالے سے. تو یوں سمجھ لیں کہ ابن عربی کے ہاں بھی آ کے فنا ہی ایک بہت اہم تھیم ہے. تو ابن عربی کے ہاں جو فنا کا معاملہ ہے وہ ادی شنکر کے ہاں یا شنکراچاریہ جو ہم نے جن کی بات کی تھی ان سے ہٹ کر ان کے لیے ہم نے مکشا کی جو ایک بات کی تھی ادویتا ویدانتا کے حوالے سے اور ہندو درشنوں کے اندر، تو ایک بات اس وقت یہ کی تھی کہ ادویتا ویدانتا کی مکشا اور ہماری وحدت الوجودی فنا یہ بالکل دو ڈیفرنٹ تھیمز ہیں. ابن اس کا ایک کمپیریزن تو بایزید بسطامی اور ادی شنکر کا تھا، ایک کمپیریزن فنا کے حوالے سے اور وحدت الوجود کے حوالے سے ابن عربی اور ادی شنکر کا ہے. یہاں پر پہنچ کے 16ویں 17ویں صدی میں خصوصاً پھر ہندوستان میں جیسے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے معاملہ، اس کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر جو فنا در حقیقت وہاں پہ مکشا کی جو ہم بات کر رہے ہیں اور ان چیزوں کے اندر یا اس سے پیدا ہونے والی فردر ہندو ذہن کی جو ڈیولپمنٹ تھی اور ہندوستان کے اندر اس دور میں بھی جو ڈفرنٹ سٹانسز آتے رہے ان میں حلول کا، تجسیم کا، انکارنیشن کا، یہ والے جو ایشوز تھے یہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آ رہے تھے. جبکہ ابن عربی کی وحدت الوجود کے اندر اور اس کی بنیاد میں جو فنا کا ایک تصور تھا حضرت بایزید بسطامی سے چلتا ہوا ابن عربی تک پہنچتا ہوا، اس کثرت کو وحدت میں ڈھالنے کے لیے جو فنا کی ضرورت تھی مکشا کے برعکس، تو اس فنا کے اندر نہ حلول کی ضرورت تھی نہ ہی تجسیم کی ضرورت تھی، بلکہ یہ حلول اور تجسیم سے ہٹ کے ایک صورت تھی جو اصل میں وحدت الوجود اصل میں ایک بیان ہے ایک مسٹک ایکسپیرینس کا، اور یہ وہی فنا کا جو ایکسپیرینس تھا اسی کا ہی بیان وحدت الوجود ہے. تو یہاں پر ابن عربی کے ہاں یہ مکشا سے بالکل مختلف کیوں ہے؟ ابن عربی کے ہاں بھی اور ہماری پوری وحدت الوجودی ٹریڈیشن کے اندر بھی فنا در حقیقت اگر ہم اس کو کہیں تو یہ پیچھے جو چیزیں اعتبار کی بھی ہم نے بات کی اور چیزوں کو سمجھا بھی، اس کی مزید ڈیٹیلز میں بھی اب جا رہے ہیں، تو وہ فنا تصور وجود کو نثار کر دینا ہے حقیقت وجود پر. یہ فنا ہے ابن عربی کے ہاں بھی اور ہماری وحدت الوجودی روایت کے اندر بھی. کہ اور صوفیہ کی زبان میں اگر اس بات کو کہیں ہم تو ان کے ہاں لفظ اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ وہم ہستی کو اصل ہستی پہ نثار کر دینا فنا ہے ہمارے صوفی روایت کے اندر، ہماری وحدت الوجودی روایت کے اندر. اور یہ مکشا سے بالکل ایک مختلف تھیم ہے، اس کے اندر حلول، تجسیم، ان چیزوں کے امکانات ہی نہیں بچتے. تو یہ اصل میں جیسے ہم نے
اس اعتبار کی دنیا کی بات کی، اس اعتبار کے ریفرنس میں ہی، اس وہم کے ریفرنس میں ہی چیزوں کو دیکھیں، اور وہم میں ہستی پر کو نثار کرنا ہے، قربان کرنا ہے اصل ہستی کے اوپر. یہ فنا ہے ہماری صوفی روایت کے اندر، صوفی ٹریڈیشن کے اندر. اور تصور وجود کو حقیقت وجود پر قربان کرنا ہے، نثار کرنا ہے. ہماری فنا کی روایت یہ والی ہے. تو اب وحدت الوجود میں یہ حقیقت وجود جو ہے، یہ سب سے اہم بات ہے کہ حقیقت وجود کیا اور کیسے. اب وہ حقیقت وجود کیا ہے، اس کو دیکھنے، اور حقیقت وجود کیسے ہے اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے کئی طریقے ہیں. جیسے صدر الدین کناوی جو پہلے شارح ہیں، ابن عربی کے داماد، ابن عربی کے سوتیلے بیٹے بھی ہیں، ان کی وائف کے پہلے ہسبینڈ سے ان کے بیٹے تھے وہ، اور ان کے فکر کو کئی تو ابن عربی کی فکر کو ڈیولپ کرنے میں آگے فردر، اور کئی اس کی شرح کے حوالے سے صدر الدین کناوی کے رول کو بہت زیادہ اہمیت انہی کی ہے. تو انہوں نے ایک خاص اسکول جو ان سے ڈیولپ ہوا، اور اسی کا یہ تسلسل ہے مختلف جو ہم جن کی بات کرتے رہے، کہ آگے جا کے وہ فخر الدین عراقی کی بھی بات کی، آگے جا کے ہم نے ادھر ایران کے حوالے سے بھی اس کے ہم نے مختلف لوگوں کا ذکر کرتے رہے اس میں. تو جامی کی بات ہمارے یہاں بھی اشرف جہانگیر سمنانی کی بات ہم کر رہے ہیں، تو اسی طرح داؤد کیسری کی بات کر رہے ہیں. تو یہ صدر الدین کناوی سے آگے. تو صدر الدین کناوی کے ہاں اس کو دیکھنے کے لیے حقیقت کیا ہے یا وجود کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ایک اینٹیفیکیشن کا جو ماڈل ہوتا ہے، یا موڈز آف ایگزسٹنس کیا ہیں، اس کو دیکھنے کا جو انداز ہے کہ حقیقت وجود کیا ہے اور کیسے ہے، اس کو اینٹیفیکیشنز کی صورت میں یا تعینات کی صورت میں دیکھنا. ایک روایت تو یہ ہے ہمارے ہاں، اس انداز میں اس کو دیکھا جاتا ہے ابن عربی کے شارحین کے ہاں، اور صدر الدین کناوی کے ہاں ان تعینات کو بڑے ڈیٹیل کے اندر کھولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. ولیم سی چٹیک بھی اس کو بڑا زیادہ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں. تو ایک تو وہ طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا. دوسرا، تعینات کے علاوہ اس کے لیے ایک ٹرم جو چٹیکی بھی کچھ تحریروں کے اندر یہ فائنڈنگ والی جو بات آپ جس کی کر رہے تھے اس آرٹیکل میں، ولیم سی چٹیکی دی صوفی پاتھ آف نالج کی ابتدا میں ہی، اس کے انٹروڈکشن کے اندر ہی، اس کا جو پہلا جو پورشن ہے اسی میں ہی، وہاں پر بھی اس فائنڈنگ کے اوپر تھوڑا سا کھل کے بات کہ ویئر وی کین فائنڈ گاڈ، تو ویئر ایور گاڈ از پریزنٹ، خدا جہاں جہاں موجود ہے، پریزنس آف گاڈ جہاں جہاں ہے، ہم وہاں وہاں خدا کو پا سکتے ہیں. تو یہ پریزنس کا جو ماڈل ہے اس کو حضرات کا ماڈل کہتے ہیں، ہزارہ. تو یہ بڑی یہ ایک ذیلی سی بات پھر ایک کر دوں، اصل میں اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا، کہ ماڈرن ہمارے انلائٹنمنٹ پیریڈ سے آنورڈ، اور پھر خصوصاً ماڈرنٹی میں بھی ہمارے سبجیکٹ آبجیکٹ کے پولز میں فلسفی کو، میٹافزکس کو، ان چیزوں پہ بات کرنے کا ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہوا. سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے دو پولز کو تب پیدا کر کے اس میں بات کرتے ہیں. ایگزسٹینشلزم کے اندر بھی جیسے، اور موومنٹس کے اندر بھی، روایتوں کے اندر بھی ہمارے. تو لیکن ہماری جو اپنی روایتی پریکٹس ہے وہ سبجیکٹ آبجیکٹ کے پولز میں نہیں، وہاں پر یوں کہہ لیں کہ شہود، قرآنک ورڈز کے اندر شہود اور غیب کی ٹرم کے اندر بات کی جاتی تھی، اور ہماری صوفی روایت کے اندر پھر اسی شہود اور غیب سے ہزارہ اور غیبہ کی ٹرم میں، یہ میں نے پچھلے سیشن میں بھی کچھ اس پہ بات کی. تو یہاں پر یہ ہزارہ، تو ہزارہ کی ٹرم پریزنس آف گاڈ کے لیے ہزارہ کی اصطلاح، اور حضرات پریزنسز آف گاڈ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جبکہ اللہ کی ہاں انسان کی پریزنس جو ہے اس کے لیے حضوری اور حضور کی ٹرم ہم بولتے ہیں. یہ وہی سیم مادہ ہے
प्रेजेंस के ही मीनिंग में। तो वेयर वी कैन फाइंड गॉड वेयर एवर गॉड इज प्रेजेंट, तो वो अल्लाह कहां कहां प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है उसके लिए हजरात की टर्म भी इस्तेमाल होती है। तो इब्न अरबी की शारहीन ने वहदतुल वजूद और वजूद हकीकत वजूद क्या है और कैसे है की तफसीलात में हजरात के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की है। तय्युनात के साथ साथ या एंटिफिकेशंस के साथ साथ हजरात डिटर्मिनेशंस के साथ साथ वो प्रेजेंसेस के मोड्स के हवाले से भी उस पर बात की है हकीकत वजूद की तफसील में जाते हुए। तो वो भी एक तरीका है। लेकिन आज हम इसको हकीकत वजूद क्या है, हकीकत वजूद और हकीकत वजूद कैसे है, इसकी बात इसकी भी समझ आ जाएगी। उसके साथ ही हजरात की भी, और हजरात खमसा इसको कहा जाता है कि 5 प्रेजेंसेस, कहां कहां प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है इस हवाले से। और ये भी समझ आ जाएगी जिसकी हमने तय्युनात सदरुद्दीन कोनावी के हवाले से जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उनकी बड़ी मारूफ इसके ऊपर जो उनकी शरह कह लें इब्न अरबी के हवाले से उनकी शरह है, उसके अंदर इसकी बड़ी डिटेल है। और बल्कि उसके लिए फिर वो इन बातों को करते हुए उसके लिए नुसूस की टर्म इस्तेमाल करते हैं इन चीजों के लिए। तो अब वहां पर तय्युनात की टर्म, डिटर्मिनेशंस की टर्म कि वो वजूदे, वो बीइंग जो है जो ला तय्युन है, अल्लाह जो है वो तय्युनात जो उसके हैं उनकी बातें जब करते हैं तो वो उन टर्म्स में वहां पर एक बात हो रही होती है। तो अब ये भी हो सकता था कि हम वहदतुल वजूद या हकीकत वजूद क्या है और हकीकत वजूद कैसे है इसकी डिटेल में, तय्युनात की डिटेल में जाएं, डिटर्मिनेशंस को बुनियाद बना के बात करें, या फिर ये हो सकता था कि हम इस पे जाएं कि जो हमने दूसरी टर्म अभी बोली इसके हवाले से कि हजरात या प्रेजेंसेस, प्रेजेंस ऑफ गॉड कहां कहां पे है, तो वजूद कहां कहां और कैसे कैसे, इसमें चले जाएं और इससे इसको समझने की कोशिश करें, इस सारे कजिए को और इस सारे मामले को। लेकिन हम जैसे मैंने कहा कि इसको हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा देख रहे हैं वहदतुल वजूद को, बात तो वही है, समझ आ जाएगी वो भी। तो हम इसको हिंदुस्तान के अंदर फिर इसको देखना जो था, वो तसव्वुफ के अंदर एक टर्म तनज़्ज़ुलात सित्ता की बोली जाती थी, तो उस पैराडाइम के अंदर ज्यादा यहाँ पर, और यहाँ पे जो टर्म ज्यादा इस्तेमाल की गई वो जो मैंने जिनका नाम भी लिया, बुरहानपुरी साहब का, इब्न फजलुल्लाह बुरहानपुरी जो हैं, तो उनके यहाँ ये जो डेवलपमेंट थी और इसकी डिटेल्स उनकी शरह जिस बुनियाद पे हुई, वहदतुल वजूद और हकीकत वजूद कैसे है का बयान, उनके यहाँ ये चीजें जो थी, ये वर्टिकल ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज को समझने का जो मामला था सारा, ये उनके यहाँ तय्युनात और हजरात की टर्म्स की बजाय ये मरातिब की इस्तेलाह में इस्तेमाल हुआ है। तो मरातिब वजूद के तौर पर ये तनज़्ज़ुलात सित्ता की रोशनी के अंदर ये मरातिब जो है वजूद के, हकीकत वजूद कैसे है, वो एक मरातिब, एक हिरार्की के अंदर जो है उसकी एक ग्रेडेशन जो है उसको उनके मर्तबों के एतबार से वो उस पे बात कर रहे हैं। तो ये खालिसतन एक हिंदुस्तानी जो मरातब वजूद का जो मामला है, और इसके ऊपर बड़ा मारूफ जो वो है मिसरा, पूरा शेर भी ज़हन में आ जाता है अभी बात करते करते, कि हिफ्ज मरातिब न कुनी जंदीकी, कि वैसे तो इल्जाम ये लगते रहे कि थियोलॉजियंस भी कुछ, इन लोगों को शहीद भी जो किया जाता रहा वहदतुल वजूद के कुछ लोगों को, तो ये कह के कि ये जंदीक हैं जी, तो एक इतराज इन पे करते रहे। लेकिन यहाँ पे तो
वहदत वजूदी जो नहीं, वो जिंदगी का मामला नजर आ रहा है। हकीकत वजूद कैसे है का जो, या हकीकत वजूद का जो कायल नहीं, तो हिफ्ज मरातब न कुनी जिंदगी की। तो यहाँ पर मामला मुख्तलिफ है। जो वहदतुल वजूद का कायल नहीं, उसके लिए समझ लें, और वहदतुल वजूद के मरातिब जो हैं, वजूद के जो मरातिब का कायल नहीं खसूसन, तो ये वजूद के मरातिब क्या हैं और ये कौन से हैं, ये हकीकत वजूद क्या है और हकीकत वजूद कैसे है, इसको समझाएगी। तो ये तोहफतुल मुरसला किताब है इनकी, जो हमने मोहम्मद इब्ने फजलुल्लाह बुरहानपुरी हिंदी, जिनकी हम बात कर रहे हैं, 1620 में या 1600 कुछ में इनका विसाल है। तो अब हम इनकी चीजों को, इनको खोलते हैं जिनकी अब हमने बात की। तो आवाज तैमूर साहब ठीक थी मेरी? मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो चुका था? नहीं, बहुत अच्छी, ठीक आ रही हो गया। ये एक बैकग्राउंड अब आप लोगों के सामने वाजे है। तो ब्रेक वगैरह करने का तो नहीं मूड ना? पूछ लो। नहीं, बस अब टाइम क्योंकि लेट शुरू हुआ था तो ठीक है, अब हम चलते ही चले ना? बस अब 20, आपके पास 25 मिनट, आधा घंटा है। बस असल चीज ये कॉन्टेक्स्ट ही अहम था। 20-25 मिनट के अंदर ये बड़ा वाजे हो जाएंगी चीजें। तो हम तोहफतुल मुरसला की रोशनी में फजलुल्लाह बुरहानपुरी साहब वहदतुल वजूद इब्ने अरबी को कैसे बयान करते हैं या समझाते हैं, उसी अंदाज में ही समझ लेते हैं। वो सारा असल में तो वही है, लेकिन यहाँ पे समझने का मोड जो है वो जरा डिफरेंट है, मरातिब वाला जो है, इसमें हम समझते हैं। इसी में ही मैं तय्युनात को भी थोड़ा सा खोल दूंगा और हजरात को भी, वो चीजें भी इसी में, क्योंकि मरातिब जरा ज्यादा है, तय्युनात जो है और हजरात जो है उससे कम है, और वो उसके अंदर ही है उन्हीं मरातब के। तो हिंदुस्तानी इस डेवलपमेंट की वजह से हमें वो सारा कवर हो जाएगा जो वहदतुल वजूद की पिछली डेवलपमेंट्स भी हैं, और वजूद, हकीकत वजूद कैसे है उसकी जो डिटेल भी है, वो भी सारी वर्टिकल ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज की, वो भी खुल के हमारे सामने आ जाएगी। तो वहदतुल वजूद है क्या इनकी नजर में, जो हम बात कर रहे हैं कि फजलुल्लाह बुरहानपुरी साहब की नजर में, तो कि वजूद जो है, या जिसके लिए हम बीइंग की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इब्ने अरबी के हाँ फजलुल्लाह बुरहानपुरी साहिब के बकौल और उनकी तोहफतुल मुरसला किताब के मुताबिक, उसके रेफरेंस के साथ ही ये बात कर दें, बाद में कुछ लोग आप में से देखने की खुद भी फिर उसको कोशिश करेंगे, जैसे कह रहे हैं गूगल से, नेट से, ये किताबों से, उसको पढ़ने में सहूलत हो जाए। तो तोहफतुल मुरसला में, या हिंदुस्तान के अंदर वहदतुल वजूद की शरू के अंदर वहदतुल वजूद क्या है उसका जो बयान हुआ, वो यूं कह लें कि हक की इस्तिलाह जैसे हम यूज कर रहे हैं अल्लाह के लिए, तो हक जो है वो एक बीइंग है, हक एक वजूद है। ये फजलुल्लाह जो हैं इब्ने अरबी को इस अंदाज में बयान कर रहे हैं। इब्ने अरबी ये कहते हैं कि हक एक वजूद है। हमारी जो दर्शन की रवायत है हिंदुस्तान के अंदर, वहां पे एब्सोल्यूट रियलिटी जो है वो एक वजूद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फर्क जो लोग अद्वैता वेदांता और वहदतुल वजूद को बहुत ज्यादा मिला देते हैं। तो वहां पर हक या एब्सोल्यूट रियलिटी, वहां पर रियल जो है वो एक शऊर है, एक वजूद नहीं है। हमारी वहदतुल वजूद की रवायत के अंदर हक एक वजूद है, एक बीइंग है, एक एग्जिस्टेंस है। ये एक बुनियादी फर्क, जैसे मैंने फनाह की उनके फर्क इब्ने अरबी के और रदी शंकर का बताया, इसी तरह यहाँ कई लोगों की ये जो कंफ्यूजन है कि यहाँ के एक तसव्वुफ की वजह से हमारी वहदतुल वजूद पैदा हुई है,
اور وہ وہی ہے عربی کے لفظوں میں. تو شعور اور وجود بالکل ڈفرینٹ اسٹیٹس پہ جا کے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو فضل اللہ برہان پوری ابن عربی کو بیان کر رہے ہیں. ابن عربی کو بیان کرنے کے لیے ان کے شارحین کی مدد اس لیے بھی ضروری ہے کہ صرف فتوحات جو ہے وہ 10,000 صفحات ہوں گے، فتوحات مکیہ ہی. ہمارے یہاں ایک پیٹرن چلا تھا کہ صرف فصوص الحکم کی بنیاد کے اوپر ہم وحدت الوجود سمجھ لیں کہ کیا ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے. فتوحات بھی نظر میں ہو تو پھر پوری وحدت الوجود کھل کے سامنے آتی ہے. اور وہ اتنی بڑی پھر کنٹریبیوشن ہے کہ کوئی اسکالر اپنی پوری زندگی کا سارا جو کام ہوتا ہے، کسی کا ابن عربی کا صرف فتوحات مکیہ ہی اس سے بڑا کام ہے. تو ان شارحین کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس سارے کو نظر میں رکھتے ہوئے اب وحدت الوجود کو ڈیفائن کیا ہے. ڈائریکٹ ابن عربی سے جب ہم پڑھتے ہیں تو فصوص کا کوئی چیپٹر پڑھ لیا، یہ ساری فصوص دیکھ لی، یا فتوحات کی ولیم سی چٹے کی کوئی کچھ ٹکڑوں کی ٹرانسلیشن ہماری اس کی بنیاد پہ کچھ چیزیں کر لی، یا کسی اور ہنری کاربن وغیرہ کی کچھ تراجم، یا اس سگنن کی کچھ چیزیں دیکھ لی، تو اس سے ایک وحدت الوجود کا اور طرح کا ایک امیج ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ شارحین کے ذریعے سمجھنے سے ایک اور طرح کا ہمیں امیج ملتا ہے اس کا ایک. اور ان شارحین کا پھر جیسے ہندوستان کی شارحین کا خاص طریقہ، اس کی ہم جو بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر حق ایک وجود ہے. پہلی چیز تو یہ وحدت الوجود کے حوالے سے حق ہماری ہندوستان کی جو درشن کی روایت یا درشنوں کی ٹریڈیشن ہے، اس کے اندر حق ایک شعور کے طور پہ صرف، تو یہاں پر وحدت الوجود میں حق ایک وجود کے طور پر، ایک بینگ اور ایک ایگزسٹنس کے طور پر. اور وہ بینگ جو ہے وہ اس کی شیپ، لمٹس اور کنفائنمنٹس، اس سے وہ ماورا ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے. یہ وجود جو ہے، یہ وحدت الوجود بنیادی طور پہ فضل اللہ جو ابن عربی کی وحدت الوجود بیان کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے وحدت الوجود، جس کو ہم کہتے ہیں یونٹی آف بینگ، جسے کہتے ہیں کہ حق ایک وجود ہے، اور وجود صرف حق ہی کا ہے. حق کے سوا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی بینگ نہیں ہے، کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. وحدت الوجود میں آ کے تو پھر لا الہ الا اللہ جو ہے وہ صرف لا معبود الا اللہ نہیں ہے، بلکہ صرف لا محبوب الا اللہ بھی نہیں، وہ تو لا موجود الا اللہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں ہے. تو بینگ اور ایگزسٹنس یہ صرف حق ہی کی ہے. حق کے سوا کچھ بھی ایگزسٹنٹ نہیں ہے. ریئل ایگزسٹنٹ حق ہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ صورتوں میں الجھے ہوئے ہیں، یا اپرنٹ ورلڈ ہمیں کچھ صورتیں دکھائی دے رہی ہیں، تو وہ اعتبار ہے، وہ ایک موہومیت ہے، وہ اصل میں ایک وجود نہیں ہے. اب فضل اللہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم جیسے یہ اعتبار کی ٹرم استعمال کر رہے ہیں اپنی صوفی روایت کو سمجھنے کے لیے کہ حق کی یہ والی جو حق کی اپنی، اب فضل اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو درست ہے کہ حق ایک وجود ہے، اور وجود جو ہے اس کی شیپ نہیں ہے، اس کی یوں کہہ لیں کہ لمیٹیشنز نہیں ہیں، حق کی اپنی کنفائنمنٹس نہیں ہیں. لیکن حق کی جو ایک ایسی مینیفیسٹیشن ممکن ہے کہ جس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ اس کا الباس ممکن ہے، اس کی کلودنگ ممکن ہے. تو اعتبار کے لیے فضل اللہ کے ہاں ٹرم کلودنگ کے لیے یا ایک صورت کے اثبات کے لیے یا مینیفیسٹیشن کی ان صورتوں کے لیے اعتبار کے لیے کلودنگ کی ٹرم بھی التباس اور الباس کی اصطلاحات ان کے ہاں بولی جاتی ہیں.
کہ یہ جو ہمیں پھر اپرنٹ ورلڈ نظر آ رہا ہے سارا، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے حلول کے نظریے میں یا تجسیم کے نظریے میں ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کے ایک یونٹی کریٹ کو شاید کر رہی ہیں. یہ صرف ایک کلودنگ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی حیثیت. یہ صرف اعتبار جس کو ہم کہہ رہے تھے. تو یہ ایک وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ کی جو بات ہم جس میں کر رہے ہیں کہ حق وجود بھی ہے، اور اس وجود کی شکلیں نہیں ہیں، اس وجود کی یوں کہہ لیں کہ شیپس نہیں ہیں، لمیٹیشنز نہیں ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ ہوں حق کی. ان مینیفیسٹیشنز کی کچھ مدارج ہیں جن کو وجود کیسے ہے ہم کہہ رہے ہیں، یا حقیقت وجود کیسے ہے، وہ ان مینیفیسٹیشنز کی ڈیٹیل ہیں. اصل میں وجود ایک ہی ہے، یہی وحدت الوجود ہے. حق وجود ہے اور وجود ایک ہی ہے، اس کی یونٹی ہے. تو اب باقی سارا کچھ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اعتبار ہے، یہ الباس ہے، یہ کلودنگ ہے. تو العالم کلہ خیال، تو یہ ساری ٹرمز اس کے لیے ہماری وحدت الوجود میں بولی جاتی ہیں. تو اب فضل اللہ کے ہاں ان چیزوں کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ موجودات جتنی ہیں ان کے لیے کلودنگ کی ٹرم استعمال کر رہے ہیں، اور انر ایسنس جو ہے وہ اصل میں ایک ہی ہے. اب یہ جو مینیفیسٹیشنز ہیں یہ اپنے ایک درجے کے اوپر شعون کہلاتی ہیں اپنے ابتدائی مدارج کے اندر. ان کو ہم ان کے لیے شعونات کی ٹرم استعمال کرتے ہیں جو مینیفیسٹیشنز کے لیے. شعونات اس کا وہ سطح ہے کہ جہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کی تھوڑی سی آگے جا کے ڈیٹیل میں جاتا ہوں میں. تو شعونات جو کہہ لیں کہ ایک تو حق کی یہ صورت یا وجود کی ایک پری موڈل جو صورت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ وجود لا تعین جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے مراتب کی. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مراتب وجود کیا ہیں؟ تو ایک یہ لا تعین کی جو سطح ہے اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کر رہے ہیں احدیت کی، کہ حق تعینات کے بغیر، حق ڈٹرمینیشنز کے بغیر، حق کسی قسم کے تنزلات کے بغیر، یہ جو سطح ہے اس مرتبہ کو آپ یوں کہہ لیں حق کے، ہم اس کے لیے اصطلاح استعمال کر رہے ہیں. پہلا مرتبہ جو اس کا کہہ لیں آپ وہ احدیت ہے. اس سے اگلا مرتبہ فضل اللہ برہان پوری کے ہاں جو حق کا ہے، مراتب وجود کا ہے، مرتبہ وجود جو ہے جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے وحدیت. مرتبہ وحدت جو ہے، مرتبہ وحدت آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اصل میں نالج آف گاڈ ہے اپنی اجمالی صورت کے اندر. یہ مینیفیسٹیشن جو ہے اصل میں یہ شعون ہی ہے، یہ بھی شعون الہی ہی ہے. یہاں پر علم الہی ایک مجمل صورت کے اندر، ایک اجمالی صورت کے اندر ہے، اور اس کے لیے ہی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ. تو وجود کیا ہے؟ وجود کی مینیفیسٹیشنز کیا ہے؟ وجود کی تجلیات کیا ہیں؟ وجود حق وجود ہے اور وجود ایک ہی ہے، اور وجود کی شیپس نہیں ہیں لیکن اس کی مینیفیسٹیشنز ہیں.
आमाम की सूरत में वो मैनिफेस्टेशंस के लिए टर्म बोली जाती है, बादल की सूरत में कह ले, तो अब क्लाउड की सूरत में वो इसको फिर तनज़्ज़ुलात, तय्युनात या जो भी हम इसके लिए टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे तजल्लियात, शऊनात। अब हकीकत मुहम्मदिया जो है ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन यूं समझ लें कि इसके अंदर इल्मे इलाही जो है ये अपनी एक इजमाली सूरत के अंदर है। इससे अगली जो मैनिफेस्टेशन का लेवल है या मर्तबा है, वहां पर आप यूं कह लें कि इल्मे इलाही से ही मुतल्लिक है वो भी, और वो सतह जो है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, उस मर्तबे के लिए वाहिदियत की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, और वो दर हकीकत जिसके लिए हम ये इस्तिलाह भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि आयाने साबिता की सतह। अब आयाने साबिता या ये मर्तबाए वजूद जिसको हम या मैनिफेस्टेशन की ये सतह जो है, ये भी आप यूं समझ लें ग्रीक फिलॉसफी के अंदर एक तकसीम उन्होंने की हुई थी बीइंग और बिकमिंग की। जैसे हमने आज बात की, कभी इस पे भी बात करेंगे कि हिंदू ट्रेडिशन के अंदर जैसे हक एक शऊर के तौर पर, रियल एक कॉन्शियसनेस के तौर पर है, एक बीइंग के तौर पे नहीं, और वहदतुल वजूद के अंदर वो एक वजूद के तौर पर, एक बीइंग के तौर पर, एक एग्जिस्टेंस के तौर पर उसकी बात होती है। तो अब इसी तरह ग्रीक थॉट के अंदर कई लोग उसके साथ कंफ्यूज करते हैं वहदतुल वजूद को, और बीइंग और बिकमिंग की चीजें बताते हैं। तो उसमें ये पहली तीन जैसे स्टेजेस है, इसको बीइंग समझ रहे हैं सिर्फ, और बाद वाली जो स्टेजेस जिन मरातब की हम बात करेंगे उनको वो बिकमिंग की फेज में ले जाते हैं। तो यहां पर उसमें भी एक फर्क है वो, लेकिन उसके लिए फिर हमें थोड़ी सी ग्रीक ट्रेडिशन की डिटेल में जाना पड़ेगा, और वो एक अपना उसका कॉन्टेक्स्ट है, उस डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाह रहा। लेकिन बहरहाल अब ये तीन जो हमने मरातिब की बात की, कि वजूद लातायुन की बात कर ली, फिर उसके बाद हकीकत मुहम्मदिया का आगे जो मर्तबा था उसकी बात कर ली, तो पूरे का पूरी रिफ्लेक्शन जिसके अंदर पूरी की पूरी जमाली रिफ्लेक्शन मौजूद है जहां पर अल्लाह की, वो हकीकत मुहम्मदिया उसको। अब वो भी इल्मे इलाही के अंदर ही है वो सूरत भी सारी। तीसरी जो हम मर्तबा जिसकी बात कर रहे हैं, और दूसरी तय्युन, सेकंड डिटर्मिनेशन उधर कोनावी के यहाँ उसको कहा जाता है। पहली तो लातय्युन है, फिर पहला तय्युन है, फिर दूसरा तय्युन है, और यहाँ पर ये पहला मर्तबा, दूसरा मर्तबा, तीसरा मर्तबा वजूद का। और तीसरा जो मर्तबा जिसकी हमने बात की है मरातिब के हवाले से ये, और वो आयाने साबिता है, वो मर्तबा जो है आयाने साबिता जो हमने अभी रियलाइजेशन की बात की, वो रियलाइजेशन असल में हकीकत अशिया कमाहिया की बात है, कि जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं अशिया की हकीकत को कमाहिया। तो इब्न अरबी के कुछ शारहीन का इस पे भी मतलब है ये कि वो हकीकत मोहम्मदिया की सतह पे रियलाइजेशन और नोइंग या लातयुनात की सतह पे मुमकिन नहीं, लेकिन आयान साबिता की सतह पे उन आयान साबिता हकीकत अशिया तक पहुंचा जा सकता है। तो ये आयान साबिता दल हकीकत आप यूं कह लें कि ये दुनिया के अंदर जो भी अपरेंट वर्ल्ड के अंदर, एतबार के अंदर जो कुछ भी मौजूदात हमें नजर आ रहे हैं, इनके हकायक, इनकी हकीकत, इन अशिया की सारी हकीकत वो दर हकीकत अपनी इसी तरह की डिटेल के अंदर ही, अपनी तमाम तर तफसीलात के अंदर ही इल्मे इलाही में मौजूद है।
تو اللہ کے علم کے اندر ان کا موجود ہونا، اس کو بھی ایک تعین کہا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں اس انداز میں ایک لمیٹیشن نہیں ہے، یا اس انداز میں ایک اینٹیفیکیشن نہیں ہے، یا اس انداز میں ایک تعین نہیں ہے کہ یہ خدا کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کچھ کریٹ ہو گیا ہے۔ تو علم الہی کے اندر ہمیشہ سے ان کا موجود ہونا، ان اشیاء کی حقیقتوں کا ان کے لیے ہم ان کا وہاں پر ہمیشہ سے ثبت ہونا علم الہی کے اندر، تو وہ اصل میں اس کو آیان ثابتہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی اینٹیفیکیشنز یا تعینات یا یہ مراتب، جس کو دوسرا تیسرا مرتبہ یا جس کو اینٹیفیکیشنز میں اور مختلف جگہوں پر مراتب میں حقیقت محمدیہ، علم تفصیلی صورت میں اللہ کے ہاں، علم اجمالی صورت میں اللہ کے ہاں، اور علم اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ، اپنی تفصیلات کے ساتھ، ان اشیاء ہی کی طرح ہر شے کی حقیقت کا وہاں پر علم کے اندر بھی اس کی پریزنس تو یہ حاضرہ جو ہے، یہ جو پریزنس ہے اللہ کی، تو وہاں پر وی کین فائنڈ گاڈ کا جو معاملہ ہے، تو وہاں پر اصل میں ریئلائزیشن جو ہے، یہ ورٹیکل ٹریڈیشن آف نالج کا رخ جو ہے وہ اس طرف جانے کی کوشش کا، جو چیزوں کو دیکھنا سمجھنا ہے اس اعتبار سے۔ تو اب اس کے حوالے سے اگلی جو ایک، یہ تین زیادہ اہم اس حوالے سے تھی، اس سے آگے جو مینیفیسٹیشنز ہیں اسی طرح، تو پہلی کو تو شعون کے اندر رکھ لیا جاتا ہے، شعونات میں رکھ لیا جاتا ہے علم تفصیلی حقیقت محمدیہ اور ان چیزوں کو، تعینات کے اور ان مراتب کو۔ اب چوتھا مرتبہ جو ہے تو وہ روح کا مرتبہ ہے۔ تو روح کی صورت کے اندر اور ارواح کا بھی جنود مجندہ موجود ہونا، لست بربکم قالوا بلی، ارواح کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، تو یہ ایک اگلا مرتبہ ہے، یہ ایک اگلی تجلی ہے، یہ ایک اگلی مینیفیسٹیشن ہے، اسی حق کے وجود ہی کی مینیفیسٹیشن ہے، وجود ایک ہی ہے، اسی کی یونٹی ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ ملٹیپلیکیشنز وجود بڑھ رہے ہیں، یہ صرف مینیفیسٹیشنز ہیں، یہ تجلیات ہیں، حق کے ظاہر ہونے کی صورتیں ہیں، اور روح سے آگے پھر اس کے جو، جس کے لیے ٹرم ہم ابن عربی کے ہاں بہت زیادہ امیجنل ورلڈ کی بول لیتے ہیں، عالم الخیال کی بول لیتے ہیں، برزخی جو ایک سطح ہے اس کی بول لیتے ہیں، اور پھر اس سے اگلا مرتبہ جو ہے ورلڈ آف آئیڈیاز، امثال، عالم امثال بول لیتے ہیں۔ تو وہ مرتبہ امثال جو ہے، مثل کا مرتبہ جو ہے، تو یہ ایک چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے لیے عالم الخیال بھی ہم اس کے لیے بولتے ہیں، پھر اس سے آگے اجسام کی دنیا، فزیکل ورلڈ، یہ ایک چھٹا مرتبہ اس اعتبار سے، اور پھر اس سے آگے جا کے مرتبہ وجود جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ مرتبہ انسان ہے، یہ انسان کا ہونا، اور انسان کے اندر پھر یہ اجسام بھی، برزخ بھی اور روح بھی، یہ تینوں، یہ ایک جامع بھی ہے، یہ ایک ہولسٹک اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر روح، مثل، روح، برزخ اور جسم تینوں جمع ہو گئے ہیں۔ باقی عالم اجسام کے اندر تینوں جمع نہیں ہے۔ تو انسان العالم کلہ خیال جو ہے، یہ سارا عالم ہے۔ روح بھی آگے یہ والا مرتبہ جو ہے، یہ مثل کا مرتبہ جو ہے، یا خیال کا جو مرتبہ جو ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز کا جو مرتبہ ہے، پھر اجسام کا جو مرتبہ ہے، یہ تینوں مراتب جو ہیں یہ پھر انسان کے اندر بھی جمع ہے۔ تو ابن عربی کے ہاں جو ہے، انسان جو ہے وہ
عالم اصغر ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ تینوں مراتب جمع ہو گئے ہیں۔ تو جو عالم ہے وہ انسان اکبر ہے، وہ ایک بڑا انسان ہے، کیونکہ عالم کہتے کس کو ہے ابن عربی کے ہاں؟ العالم کلہ خیال، عالم سارے کا سارا ایک خیال ہے، عالم سارے کا سارا یہ ایک اعتبار ہے، اور عالم سارے کا سارا الباس ہے فضل اللہ کے ہاں۔ ابن فضل اللہ جو برہان پوری ہندی ہیں، ان کے تحفۃ المرسلہ کے اندر یہ الباس ہے، کلودنگ ہے صرف یہ عالم۔ یہ جو بادل کی صورت کے اندر جو مینیفیسٹیشنز ہیں، عوام جو ہیں، یہ اصل میں الباس ہیں، کلودنگ ہے۔ تو اس سے کوئی نہ تو اس کی وہ ٹرانسینڈنس بھی قائم رہتی ہے وحدت الوجود کے اندر حق کی، تو وہ ٹرانسینڈنٹ جو حق ہے وہ اپنے درجہ تعین میں بھی ٹرانسینڈنٹ ہی ہے، درجہ لا تعین میں بھی، اور اپنی مینیفیسٹیشنز کے باوجود، ان تعینات کے ہونے کے باوجود اور ان تجلیات کے باوجود، اس میں بھی اصل میں وہ ٹرانسینڈنٹ ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ پہلے کے تین جن کی ہم نے بات کی مراتب، تو وہ ان میں سے لا تعین کے بعد کے دو جو مراتب ہیں، حقیقت محمدیہ اور دوسرا مرتبہ، دوسرا تعین جس کی میں نے بات کی، اور وہ تیسرا مرتبہ کہلائے گا، اور وہ آیان ثابتہ، وہ صور علمیہ جس کے لیے بھی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ تو انہی صور علمیہ کی یہ مینیفیسٹیشنز ہیں جو آیان خارجہ ہیں، یہ اجسام کی دنیا، یہ انسان کی دنیا، یہ ساری کی ساری اسی کی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو یہاں پر حلول کی ضرورت نہیں وحدت کے لیے، یہاں پر وحدت کے لیے نہ ہی تجسیم کی ضرورت ہے۔ تو اعتبار کے اوپر ہم نے پچھلے سیشن میں ذرا ڈیٹیل میں اسی لیے گئے کہ یہ سمجھ آ جائے کہ ابن عربی کے ہاں اس سارے معاملے کی حیثیت جو ہے یہ اعتباری ہے، ورلڈ از الویری، یہ جو اعتبار ہے یہ اس اعتبار کو اور سمجھنے کے لیے یہ کلودنگ ہے، یہ اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیولٹی کریٹ ہو گئی ہے، ملٹیپلسٹی کریٹ ہو گئی ہے۔ آپ لباس اپنے بدلتے ہیں تو آپ کے لباس بدلنے سے آپ کی یونٹی افیکٹ نہیں ہو جاتی۔ آپ دن میں جتنے بھی ڈریس بدل کر لیں، تبدیل کر لیں، کلوتھ جتنے بھی اتار لیں، تو وہاں پر بھی حضرت بایزید بستامی کے آغاز میں جب ہم نے کہا تھا تو وہ سنیک کا اپنی سکن اتارنے کا اور بدلنے کا جو عمل ہوتا ہے، وہاں پر اس اعتبار سے اس کو وحدت الوجود کو دیکھا جا رہا تھا، اعتبار کے ٹرمز میں بھی ہم نے اس کو سمجھا، اور یہاں پہ اس کو صوفیہ پھر بعد میں التباس بولتے رہے، یہاں پر کلودنگ اور الباس کے معنی میں فضل اللہ نے بھی اس کو لیا ہے۔ یہ اعتبار کی سمجھ ہی ہے ساری مختلف انداز کے اندر، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جی یہ والی چیز کوئی آواز کٹی تو نہیں یا کوئی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ۔ اب آپ چاہیں تو اسٹوڈنٹ سے کچھ 5 منٹ کرتا ہے کر لیں۔ جی میں نے ٹائم کے اندر کوشش کی کہ تھوڑی سی چیزیں، اس کی اپنی بڑی ڈیٹیل ہے ہر درجے کی، ہر بات کی، اور ایک انٹرسٹنگ چیز تھوڑا سا اس پہ وہ تھوڑا سا اس کو نیکسٹ سیشن میں اگر ٹائم ہے تو، کیا ٹائم ہے جی ہمارا؟ ٹائم کیا ہوا ہے جی؟ 9:17 جی 9:17 9:17 ہم تقریباً آلموسٹ ٹائم کے اندر ہی ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم بہت زیادہ اس سے باہر چلے گئے ہوں۔ چلے 5 منٹ اور بات ہو سکتی ہے پھر تو اس پہ حرج نہیں ہے جی۔ 9:30 تک تو ہمارا روٹین میں ہوتا ہے ٹائم بھی تو لیکن یہ 5 منٹ بات کرنے سے پہلے کہ یہ بات کوئی میں واضح کر پایا جو میں کرنا چاہ رہا تھا کچھ اس میں؟ جی مہر آپ بتائیں۔
کوئی کرٹیک یا کوئی آبزرویشن تو بعد میں کریں گے ہم, لیکن کوئی اس میں کوئی کنوے ہونے میں کوئی چیز اگر پرابلم آ رہا ہے تو وہ میں اس کو تھوڑا سا, نہیں تو پھر میں اس کو تھوڑا سا 5 منٹ اور بھی بیان کرتا ہوں چیزوں کو, اس سے ذرا اور بھی کھل جائیں گے. تھینک یو. نہیں بہت اچھا آپ نے یہ لیکچر دیا ہے, اور انفیکٹ جو آپ نے انیشیلی بھی بات کی تھی اور چیپٹرز دیے تھے تو اس سے زیادہ وضاحت ہوتی بھی جائے گی, لیکن ابھی بھی میرا جو انیشیل کوشچن تھا میری تو وہیں پہ کنفیوژن سٹک ہے. سو آگے جیسے آپ اس کی وضاحت کریں گے تو اٹ ول بیکم مور کلیئر کہ یہ کیسے ایوولوشنز ہوئی, کیونکہ آپ نے گریگری لپٹن کی بات کی تھی تو اس کو میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا تو انہوں نے کافی اس پہ بھی ذکر کیا تھا, اور کہ جو ہماری صوفی ٹریڈیشنز تھیں انہوں نے انڈیا میں کیسے بھکتی ٹریڈیشنز کو بھی انفلوئنس کیا, اور ان کی جو انیشل جو سلطنت پیریڈ کی پہلے پری سلطنت پیریڈ ان کی ٹریڈیشنز تھیں وہ تینترک تھیں, یوگیز تھیں, اور پھر جب صوفی ازم کا عروج آیا تو اس سے وہ بھکتی ٹریڈیشنز کی ایک انوائرمنٹ بنی کہ انہوں نے کافی انفلوئنسز لیے. سو وہ کافی انٹر ریلیٹڈ ہے, تو اس کانٹیکسٹ میں بھی آگے جا کے اگر آپ اس کی وضاحت کریں تو دیٹ وڈ بی ویری ہیلپ فل. اور اس پہ تو ہم باقاعدہ کریں گے آپ کی اگلے سال میں یا اگلی ٹرم میں, وہ ایک دوسرا فیز ہمارے کورس کا ہے اس پہ جانا ہے. وہ تو ایک ضمناً بات ہو گئی کیونکہ ایک آپشن دوسری بھی تھی, اس پہ بھی کریں گے. اس پہ پھر میں ایک فکرہ بول دیتا ہوں آپ کی کوئی تھوڑی سی تشفی کے لیے. تو اس پہ جیسے میں نے کہا نا کہ اس ٹانس سے مجھے کوئی بہت زیادہ اتفاق نہیں ہو سکا, ان کی جو کرٹیک یوں کہ شوانین جو پیراڈائم آف ابن عربی کی اسٹڈی کا ہے اس کے اوپر یہ کرٹیک کہ اس کے یونیورسلسٹک ہونے پہ اعتراض کرنا. تو یونیورسلسٹک اپروچز سے وحدت الوجود کے سٹانسز شوان سے پہلے مغل پیریڈ اور سلطنت میں بھی تھیں انٹرپریٹ, خالصتاً اس کو کالونیل کے ساتھ یا اس کو ایک جوڑا قرار دینا انلائٹنمنٹ کا ہی اور اس سٹریم کا ہی, اس پہ تو میرا اشکال ہے. لیکن ان کی ایک بات جو مجھے پسند ہے, اور میں نے بھی اپنے اس پورے کورس کے اندر اس چیز کو ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش کی جس کو کارل ارنسٹ کی ہی بنیادی طور پر, اسی کو گلپٹن بھی اون کرتا ہے کسی طور پہ, تو وہ یہ والا جو پہلو ہے نا کہ ان کا وہ شوانین پیٹرن سے ہٹ کے کہ ان ساری ٹریڈیشن کو وحدت کی, وحدت الوجود کی بات کو ہر مذہب کی روایت کے اندر جو تلاش کرنا, اور جیسے ویدک لٹریچر میں اپنشدوں کے اندر بھی اور وہاں بھی, اور ان سے ڈیویلپ ہونے والی جو ادویتا ویدانتا یا اور چیزیں جو وہاں پر بھکتی کے اندر آگے جیسے یہ جا رہے ہیں, اور چیزوں کے اثرات تو اس کے جا رہے ہیں ہم نو ڈاؤٹ, لیکن ان سب کو کہنا کہ ایک سطح پہ وہ جیسے ڈیویلپ ہو چکی ہیں وہ بھی سب ایک ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ابن عربی کو کالونیل کے ساتھ تو ان کی اس ڈیولپمنٹ کو نہیں میں ملاتا, لیکن کم از کم یہ ہے کہ ابن عربی کو خالصتاً اسلام کے نمائندے کے دور پر دیکھنے کی خواہش, یا وحدت الوجود کو ایک لیول کے اوپر ادویتا کے ساتھ, قبالہ کے ساتھ, یا پھر سادیہ گاؤن کے ذریعے جو جیوڈائزم کے اندر بھی اعتبارات کی کچھ چیزیں گئیں, تو ان کو سمجھنا کہ ہر ریلیجیس ٹریڈیشن کے, یا ابن عربی ایک یونیورسل ریلیجیوسٹی کے نمائندے کے طور پہ جیسے وہاں پہ دیکھا جاتا ہے, اور اسی کے طور پہ صرف پریزنٹ کرنا. تو یہ کارل ارنسٹ وغیرہ جو اس کو ابن عربی کو خالصتاً ایک اسلامی تہذیب کے نمائندے کے طور پر, اور ان کی وحدت الوجود کو صرف اسلام ہی کی ڈیولپمنٹ کے طور پر دیکھنے کی ابن عربی ایک اسلامی ابن عربی کے تصور کے طور پہ خواہش رکھتے ہیں. تو ہم نے اس کورس کے اندر کم از کم ان کی اس سٹانس کو اپریشیٹ کیا ہے, اور یہ کرنے کی بھی, بلکہ میں تو اس سے تھوڑا سا ایڈوانس بھی گیا ہوں کہ ابن عربی اسلام کا ابن عربی, یا وحدت الوجود اسلام کی وحدت الوجود, وہ مطلب ہے بھکتی موومنٹ کی طرح اکبر کے دور کی وہ تمام مذاہب کی یا اکبر اور کبیر کی ٹریڈیشن کے طور پر نہیں ہم نے اس کو دیکھا, بلکہ اس کو خالصتاً ہم نے شعور اور وجود کا یہ فرق
फना और मुक्शा के फर्क जो आपको दिखाए, बल्कि इससे भी आगे बढ़ के मैंने तो थोड़ी सी कोशिश ये भी की कि वहदतुल वजूद ही हिंदुस्तान में ये भी एक डिस्टिंक्ट और एक इम्तियाजी सूरत है। और आज भी मैंने मरातिब की जो बात की, हजरात और तय्युनात से ज्यादा मैंने उसकी एंटिफिकेशंस और उनकी प्रेजेंसेस से ज्यादा ये मरातब का जो पैराडाइम यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो खालिस, और इसके अपने काफी असरात हुए हैं। पीछे मैं ये करता रहा हूँ कुछ लोगों पे, जैसे अशरफ जहांगीर समनानी पे किया और लोगों पे किया, कि उन चीजों को जरा हिस्टोरिसाइज करने में, उनको कंसेप्चुअलाइज करने का पोर्शन फिर रह जाता था हमारे करते कराते। तो आज मैंने कोशिश ये की कि वो ये भी बजाते खुद एक बड़ा अहम सेशन हो सकता है कि इब्न फजलुल्लाह जो बुरहानपुरी हैं, इनकी वादतुल वजूद का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट सारा, जैसे अशरफ जहांगीर समनानी पे बात करते हुए सल्तनत पीरियड के कॉन्टेक्स्ट पे, उससे फिर उनकी कॉन्सेप्चुअल स्टाइल जो है, मैंने वो किताब ही दे दी, ये चीजें ही उनकी, तो उससे इस दफा मैंने ये किया कि उसको स्किप किया है, छोड़ा है फजलुल्लाह। उन्हीं के असरात थे जो हमजा फंसूरी वगैरह पे इंडोनेशिया पे हुए, और उसमें फिर आयान साबिता के ऊपर फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स भी की हुई हैं। इंडोनेशिया के अंदर भी ये पॉपुलर हुआ, ये मरातब का मॉडल बहुत, और उसकी अपनी एक बड़ी लंबी डिटेल है इसी हिंदुस्तानी वादतुल वजूद की शरह का, फार ईस्ट के अंदर जो उसकी डेवलपमेंट उसने पैदा की। तो उनके अंदर मैं नहीं उलझा, आज कोशिश की कि मैं, क्योंकि इस सतह पे आके आपको वहदतुल वजूद दिखाना चाह रहा था कि कैसे डेवलप हुई। पीछे तो एक सवालात पैदा हो रहे थे, एक कॉन्टेक्स्ट पैदा हो रहा था, और वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी था पैदा होना या करना उसका। उसके बगैर एतबार को समझने की वजह से यहाँ चीजें काफी हमारे लिए सहूलत हो गई उसको करना। अदरवाइज वो ये सारा पीछे वाला कॉन्टेक्स्ट जो सेशंस का ना बना पाते, तो ये एक सेशन में वादतुल वजूद, जैसे मैंने कहा पूरी फतूहात मक्किया 10,000 सफ़ात जो है, क्या 5,600 के करीब उसके अबवाब जो हैं, तो उन चीजों को कवर करना मुश्किल हो जाता है उस कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत अहम होता है, तनाजुर ही ज्यादा अहम है। मंजर तो बहरहाल वही होता है, ये भी वहदतुल वजूद में तो तनाजुर ही चीजों को मतलब है कर रहा है। तो बहरहाल ये आपकी उस बात पे थोड़ा सा कमेंट कर दिया। अब एक चीज मैं इब्न फजलुल्लाह के हवाले से थोड़ा सा, और वैसे तो इब्न फजलुल्लाह को भी पढ़े, तो फतुल मुरसला को भी, मैंने तो उसकी कुछ चीजें अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और इसका पर्पस भी आपकी इंटरेस्ट डेवलप करने की। तो अब एक चीज थोड़ी सी 2-4 मिनट के अंदर हमारे पास है, तो थोड़ा सा मैं, और कि इन मरातिब के हवाले से फजलुल्लाह जो, मैं बल्कि इस पे ना आपको एक कोई डायग्राम सी भी शेयर कर दूंगा, जिसके अंदर ये सारे मरातब एक तस्वीर के अंदर आपको 7 मरातब भी नजर आए, तो मतलब 7 मरातब वजूद भी आपको नजर आ रहे हो एक ही तस्वीर के अंदर। तो तनज़्ज़ुलात सित्ता जो है, ये तनज़्ज़ुल इनको तसव्वुफ के अंदर कहा जाता है। ये तनज़्ज़ुल 6 है, मरातब 7 बन जाते हैं 6 स्टेप्स उतरने से, या ज़हूर की ये स्टेप्स जो हैं, मैनिफेस्टेशंस की ये जो सतहें उतरने से अलूही तनज़्ज़ुलात जिनको कहा जा रहा है, तो वो 6 हैं, सित्ता है। तो जो तय्युनात हैं, वो हजरात जो हैं, प्रेजेंसेस जो हैं, वो खमसा हैं, 5 हैं। तो ये इनके अंदर भी उनको डिस्कस किया जा सकता है, और वो एक डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि कौन सा मर्तबा, एंटिफिकेशन कौन सी है, वो तनज़्ज़ुल में कौन सा दर्जा है, वो हजरात में क्या है, और वो अपनी ये मोड्स हैं, समझ लें वजूद के मोड्स ऑफ बीइंग हैं, ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं उनकी, ये समझ लें। अब इसको आप यूं कह लें कि अगर हम कहें कि एक टर्म फजलुल्लाह इब्न फजलुल्लाह बुरहानपुरी इस्तेमाल करते हैं मवातिन की, तो वो 3 मवातिन की बात भी करते हैं इन 7 मरातिब के साथ, कि वो जो मवातिन हैं
वतन से, मवातिन जो कह लें, तो वो 3 हैं, 3 डिस्टिंक्ट मॉडलिटीज समझ लें। तो उन मॉडलिटीज की बात कर रहे हैं कि जिनमें इन मरातिब को वो फिर तकसीम कर रहे हैं। तो पहला जो वतन, पहला घर, पहला होम जो है, यूं समझ ले, फर्स्ट मॉडलिटी जो है इनकी, ये मरातिब की, उसके लिए वो शऊन की टर्म यूज करते हैं। पहला जो, उसके लिए शऊन से ये मुराद है कि जहां पर सिर्फ गॉड का, अल्लाह का अपना ही कंसर्न, उस एतबार से कि अभी वो खालिसतन विदन गॉड ही बात चल रही है सारी वजूद की, वो जो सतह के अंदर, तो वो उसके लिए शऊन की टर्म बोली जाती, शऊनाते इलाही। हकीकत मोहम्मदिया भी एक शऊन इलाही ही है। तो वहां पर वो जो करता है, जैसे करता है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। तो ये मुराद है वो उस दर्जे का, शऊनात की सतह या मैनिफेस्टेशन की वो सतह जिनको हम शऊनात कह रहे हैं, तो वो अजली भी हैं और उनके अंदर हमारा कोई उस एतबार से नहीं है। तो दूसरा जो एक मामला है, उसका सेकंड होम जिसको आप कह लें, या मवातिन के एतबार से, तो वो दूसरा जो वतन उसका होता है सेकंड डिटर्मिनेशन से, वो जो शुरू हो जाता है। तो जहां पर वो आयाने साबिता जिसको कह रहा है, आयाने साबिता मवातिन का नाम है, मर्तबा जिसकी हमने बात की, वाहिदियत का जो मर्तबा है, और जहां पे इल्मी सुवरा या सूरत इल्मिया जो है डिटेल्ड मौजूद हैं, हर शय की इल्मी सूरत वहां पर अल्लाह के यहाँ जो है। तो ये जो वतन है इल्मी सूरतों का, कि जिनको, इसको वो आयाने साबिता कह रहा है, दूसरा वतन आयाने साबिता है। तो इसके साथ हम कंसर्न्ड हैं रियलाइजेशन के हवाले से। इस पे भी कुछ लोग और भी बात करते हैं, लेकिन बहरहाल एक यहाँ पर फजलुल्लाह के हवाले से अभी कि हमारा कंसर्न भी रहता है इसके साथ, इन तफसीलात, इन हकीकत अशिया के साथ, जो अल्लाह के इल्म में वो कैसी हैं, कमाहिया वाला जो मामला होता है, ये सेकंड होम है। तो इनको आयाने साबिता जो है, इम्यूटेबल एसेंसेस, इंग्लिश में आयाने साबिता को आप ट्रांसलेट करेंगे इम्यूटेबल एसेंसेस। तो ये अशिया के, इन दुनिया की चीजों के, तो ये सेकंड होम है वतन, दूसरा मवातिन में से। फिर इसी तरह जो तीसरा वतन है कि जो एक्सटीरियर या खारिज की एक दुनिया है, जिसके लिए ग्रीक्स बिकमिंग की टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन वादतुल वजूद में ये सारा बीइंग ही है। बीइंग और बिकमिंग की ड्यूअलिटी भी नहीं है वादतुल वजूद में। हमारे ग्रीक इन्फ्लुएंस के तहत जो लोग इस पे काम करते हैं, तो इब्न फजलुल्लाह जो हैं, उनके यहाँ हमारे बाद के जो लोग काम करने वाले, वादतुल वजूद के बीइंग और बिकमिंग की टर्म्स में बात करने वाले, वो ग्रीक इन्फ्लुएंस है बिकमिंग के कुछ। लेकिन हमारे यहाँ वो मवातन की टर्म में उसको बिकमिंग नहीं कहा गया, वो असल में उनके लिए इस्तिलाह जो इस्तेमाल हो रही है वो आयाने खारिजा है, खारिज में पैदा होने वाली जो सूरतें हैं, तो उनको भी वो एक तीसरा वतन करार दे रहे हैं फजलुल्लाह जो हैं। तो बीइंग और बिकमिंग की तकसीम नहीं है फजलुल्लाह की, इंटीरियराइजेशन एंड एक्सटीरियराइजेशन का एक जो मामला है इसको, और ये एक्सटीरियराइजेशन भी असल में तो एतबार है जो हमने बात की, तो मोहूमियत है ये भी असल में। तो ये एक चीज उसमें और मैंने ऐड कर दी हमारे वक्त के मुताबिक। अब अगर हमने बात को कंक्लूड कर दें या अगले सेशन के शुरू में उस पे जाएं, क्या टाइम है जी हमारे पास? मेरा टाइम तो हो गया। 2 सवाल है, एक रीना ने हाथ खड़ा किया, मेरा ख्याल है बात को यहाँ पे हम रोक के कुछ सवाल वगैरह में ही जाते हैं, कुछ और जो कहना है वो फिर। डॉक्टर साहब 2 सवाल है, रीना ने हाथ खड़ा किया था, फिर जरीना पर। जी जी जी, आपने पूछना है तो पूछ ले, फिर रीना पर पूछ।
جی جی اچھا ڈاکٹر صاحب سوال ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ لیکچر تھا آج کا اور اس میں 2-3 سوال ہیں تو ٹائم کم ہے تو میں صرف فی الحال ایک ہی چیز پوچھوں گی کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ کہ ایک ایگزسٹنس کی ایک ہائرارکی بتا رہے ہیں جس میں کہ جی عالم جی اجسام جو ہے وہ لوئسٹ ہے ایسا ہی ہے جی عالم عالم اجسام جی 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 بالکل بالکل فزیکل جو ایک لیول آف ایگزسٹنس ہم کہہ مطلب ہے وہ سکتے ہیں سکس یہ کوئی اس اعتبار سے لیول نہیں، اس کو ہم کہہ رہے ڈیگریڈیشن اس میں نہیں ہے، یہ گریڈیشن ہے سمجھ لیں تو، جی جی کیونکہ انسان ویسے تو ہم نے 7ویں پہ رکھا ہے جی لیکن وہ اصل میں اپنے سے پہلے 3 کا مجموعہ ہے جی اس کے یہ اندر وہ میں بھی موجود ہے۔ پوچھنا چاہ جی جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ یہ جو ہائرارکی اگر ہم کہتے ہیں تو اس میں سے ایک عالم دوسرے عالم سے کس طرح سے کنیکٹڈ ہے، وہ اس سے کیسے ڈیولپ ہو رہا ہے، کیا یہ بھی بتایا جاتا ہے لٹریچر میں؟ اور اگر وہ جی جی ڈیولپ ہو کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کا ایک مجموعہ ہے تو پھر اگر اس مجموعے میں وہ پچھلے تمام عوالم موجود ہیں تو جی جی پھر کوئی ہائرارکی نہیں ہے جی جی اس اعتبار سے مطلب اس کو آپ ڈیگریڈیشن کے اعتبار سے نہ لیں، یہ اس کے جی لیے مرتبہ ہے کہہ لیں، ٹرم ہم یوز کر لیتے ہیں، یہ سارے ہی مراتب ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک لوور گریڈ کے طور پہ صرف ہم اس کو دیکھیں، تو وہ مینیفیسٹیشن ہے وہ بھی، تو ہر مینیفیسٹیشن، لیکن یہ بہرحال ہے کہ یہ جو خارجی ہیں جن کی ہم نے بات کی ہے، جو آیان خارجہ کا بھی جو معاملہ ہے اور یہ ویسے بھی جو آیان ثابت سے آگے کے جو 4 مراتب ہیں یوں کہہ لیں کہ ان مراتب میں آ کے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو شفٹ تھی اہم تو وہ ہے اس میں، اور یہ اعتبار سے پیدا ہو رہی ہے آگے ساری ہماری یہ والی جو چیزیں ہیں جو ہم نے اعتبار کو سمجھنے پہ کوشش کی، اور الباس سے آگے یہ ہمارا یہاں پہ ورلڈلی جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور ابن عربی جو اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتا ہے، کیونکہ جو ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر پھر ابن عربی کے خاصہ اس وحدت الوجودی ساری ڈسکشن کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر، جیسے ہم نے کہا کہ ابن عربی کی وحدت الوجود کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، تو اس میں یہ سارا کیسے پیدا ہو رہا ہے کہ جو آپ کا سوال ہے، یا یہ مینیفیسٹیشنز کیسے ہو جی رہی ہیں یا کیسے ہیں، اصل میں تو یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بیکمنگ نہیں ہے جیسے ہم نے گریک کے مطابق سمجھا، یہ علم الہی میں ہمیشہ سے ہی ایسے ہے، ازلی ہے وہ، اور یہ اس کا ایک کہہ لیں اعتبار کریٹ ہوا ہے، اور یہ جو ہے اس کے حوالے سے جو ایک چیز بڑی اہم کہ ابن عربی کے ہی تھاٹ کے اندر کچھ پہلے صوفیہ کا بھی ان کا اپنا بھی 2 جو تھیمز اور بڑے اہم ہیں، ہم کیونکہ یہ ہندوستانی کانٹیکسٹ میں کر رہے تھے بات اور اس پہ چل رہے ہیں، ان پہ کوئی اتنی توجہ ادھر نہیں جا سکی، وہ ویسے ابن عربی کا بھی ڈیٹیل میں گئے ہم پڑھیں گے یا وحدت الوجود کو اس تناظر میں ادھر بھی جا کے، تو وہاں پر 2 چیزیں ان کا میں نے اشارہ پیچھے کیا بھی ایک دفعہ کہ ایک تو ابو طالب مکی والا وہ جو عرفانی قاعدہ کہ لا تکرار فی التجلی والا جو ایک مینیفیسٹیشنز کا جو رول ہے کہ وہ اس کے اندر ریپیٹیشن نہیں ہوتی، تو ایک نان ریپیٹیشن کا یہ جو ایک ایشو ہے وہ بھی اس کی آگے ہونے کا ایک جو ہے اس کی ڈیٹیل اس میں بھی کافی ملتی ہے ہمیں۔ پھر دوسرا جو اس کی اس مینیفیسٹیشن اور ان تجلیات شعونات سے لے کر ان ساروں کا، تو ان کے اندر پھر ایک چیز تبدیل الخلق فی العانات کا ایک تصور ابن عربی کے ہاں کہ ہر یہ جس کو الباس یہاں پر آ کے اب کہہ رہے ہیں نا کہ کلودنگ کا معاملہ یہ ہے، تو یہ تبدیل الخلق فی العانات، ہر آن کے اندر یہ جو ہمیں ایک چینج نظر آتی ہے اور ہوتی ہے ہمارے خیال کے اندر، یہ لباسوں کا بدلنا جو ہو رہا ہے، تو یہ اعتباری سطح کے اوپر جو سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ 2 تھیمز ابن عربی کے بڑے انٹرسٹنگ ہیں، ان کو خود سے بھی آپ جب دیکھیں گے، لا تکرار فی التجلی اور تبدیل الخلق فی العانات، تو وہ یہ 2 تھیم آپ کے سوال کو کافی ایڈریس کریں گے جو آپ کی پھر ایک چیز ابن عربی کی اس حوالے سے کہ جو ہمیں جو میں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ہے ٹرانسینڈنس کے ساتھ مطلب
تنزیح کے ساتھ ماورائیت جو تھی ہماری عرب تھاٹ کی، یا یوں کہہ لیں ہماری اسلام کا خاصہ سامی ادیان کے مزاج کے اندر جو ایک ٹرانسینڈنس تھی اور اس پہ فوکس تھا، اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق اور یہ سارا ٹرانسینڈنس پہ بیس بہت زیادہ لگتا تھا. تو ہندوستان میں آریائی ذہن کے لیے تشبیہ بڑی اہم ہے، ایماننس بڑی اہم ہے، کہ وہ ٹرانسینڈنس لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں، وہ تو ٹرانسینڈنٹ ہے. لا تعین کی جو بات تھی اور اس کی کوئی ڈٹرمنیشن اور وہ چیزیں جو تھیں، تو وہ معاملہ اس پہ فوکس ہے. لیکن ہندوستان میں اب تشبیہ بڑی اہم ہے، اور اس کے اندر پھر تشبیہ اسٹیبلش کرتے ہوئے یہاں پر حلول، تجسیم اور اس قسم کی چیزوں کی ضرورت بھی پڑتی رہی، اور کثرت کو وحدت میں ڈھالنے کے لیے تشبیہ کا سہارا جب، اور اس میں وہ پرسونیفیکیشن آف گاڈ کا جو معاملہ تھا اس پہ جانا پڑتا ہے، کئی دفعہ بظاہر نظر آتا ہے. تو ہمارے اسلامی روایت کے اندر اور وحدت الوجود کے اندر ابن عربی ہی کی ایک بہت اہم کنٹریبیوشن یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس ٹرانسینڈنس کو اور اس ایماننس کو ایٹ اے ٹائم ریزالو کیا ہے. اور وہ یہ فضل اللہ کیسے ریزالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس پہ کہ اب اگر یہ علم الہی کی سطح پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اپرنٹ ورلڈ کے برعکس یہاں پہ دو تضادات ہمیں عجیب لگتے ہیں، دو مختلف چیزوں کا. لیکن علم الہی کے اندر تو ہر قسم کی کنٹراڈکشن باہر کی وہ اکٹھی بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ اکٹھی بھی آ سکتی ہے. وہاں ٹرانسینڈنس اور تشبیہ کا ایشو نہیں رہتا. ویسے بھی یہاں پہ بھی اس کو کیسے اعتبار سے، اعتبار کی ضرورت اسی لیے پڑی، یہ ایک بہت پرفیکٹ ماڈل تھا اعتبار والا. اس کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ ابن عربی اس میں ایک ٹرم بھی یوز کرتے ہیں کہ وہ جو آیان ثابتہ ہیں، حقیقت اشیاء جو ہیں، حقیقت وجود جو اس اعتبار سے صور علمیہ، جس کو علم الہی کے اندر ڈیٹیلز کے اندر موجود ہونا چیزوں کا، وہ جب خارج کے اندر یا آیان خارجہ ہم جو دیکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آیان خارجہ کے اندر وہ آیان ثابتہ جو ہیں وہ پرسونیفائی ہو گئے ہیں، ان کی تحلیل ہو گئی ہے، ان کی تجسیم ہو گئی ہے. بلکہ وحدت الوجود تو یہ کہتی ہے کہ ان آیان ثابتہ کی آیان خارجہ نے بو تک بھی نہیں سونگھی، ان کی پرفیوم تک، ان کے یوں کہہ لیں ایروما تک بھی نہیں پہنچ سکے. ایسا نہیں ہے. تو وہ ایروما اس کے اندر ڈھلنا تو دور کی بات، اس کا ایروما بھی نہیں اس میں. تو یہ التباس کا جو معاملہ ہے، یہ اعتبار کا جو معاملہ ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر تمام تر ٹرانسینڈنس بھی قائم ہے، اور یہ پوری ایماننس بھی پیدا کر دی ابن عربی نے یہ چیزیں کر کے. اور ان کا جو آپس کا لنک ہے، ان کا آیان ثابتہ سے آیان خارجہ کا جو ہے کہ اس بو کو سونگے بغیر ڈیویلپ کرنا، یہ ڈیویلپمنٹ اعتبار کرتا ہے. اعتبار کی اصطلاح اس لیے بہت اہم ہے، یہ موہومیت سے پیدا ہوتی ہے. وحدت الشہود کی جو حضرت مجدد، یہ حضرت احمد سرہندی کا جو معاملہ ہے، اس کا یہی ایشو ہے کہ ذلیت کے دونوں قائل ہیں. تھوڑا سا کومنٹ کر دیتے ہیں چلیں، کہ ذلیت کے حضرت شیخ احمد سرہندی بھی قائل ہیں اور ابن عربی بھی قائل ہیں. مطلب ذل سے مراد سایہ ہے، کہ اس دنیا کی حیثیت جو ہے، جیسے آپ کا ایک سایہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ وجود تو نہیں ہے، وہ اسی وجود کی ہی ایک اینٹیٹی ہے. لیکن ابن عربی کے ہاں، حضرت مجدد حضرت شیخ احمد سرہندی کے ہاں، وہ ذل جو ہے وہ ایک ایگزسٹنس ہے، ایک ڈیویلٹی کریٹ ہو رہی ہے اس سے، جس کو ورلڈ آف اپیرنٹ ورلڈ یا اپیرنس کا ورلڈ کہہ رہے ہیں ہم، اس کو ایک ایسے ذل کے طور پہ لے رہے ہیں شیخ احمد سرہندی، کہ جس کی بنیاد پہ ان کا، کہ یہ صوفی کا جو یہ معاملہ جو ان کی وحدت الوجود پہ مین کرٹیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وجودی صورت پہ سطح پہ ایسا نہیں ہے. ایگزسٹنس کی یہ ہیرارکی کو تھوڑا سا بدلتے ہیں، وہ اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے کسی وقت. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت
यूं कह लें कि ये वहदतुल वजूद का मामला असल में ऑब्जेक्टिवली ऐसे नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल है या सब्जेक्टिव है मामला बहुत। सूफी की सब्जेक्टिविटी से ये वहदतुल वजूद क्रिएट हुई है, उनका ये ख्याल है कि वो सूफी को नजर ऐसे आ रहा है, ऐसे है नहीं। वहदतुल शहूद वालों का स्टांस, ये अपरेंट वर्ल्ड की जो वो बात कर रहे हैं, वहदतुल शहूद की, यूनिटी ऑफ अपीयरेंसेस की जो बात कर रहे हैं, ये देखने में ये सीइंग का जो मामला चल रहा था इस आर्टिकल के अंदर भी, उस पे कमेंट भी चिटे वाले में थोड़ा सा हुआ भी है कि ये सीइंग में ऐसे हो गया हुआ है, बीइंग में ऐसे नहीं है। ये यूनिटी ऑफ बीइंग असल में नहीं है, ये यूनिटी ऑफ सीइंग है। मुशाहिदा सीइंग है, वहदतुल शहूद सीइंग है। ये सूफी को अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में, अपने फनाह के तजर्बे में लगने ऐसा लग गया है, ऐसा है नहीं। वो ये इसको क्रिटिक अपनी कर रहे होते हैं। तो वहदतुल वजूद के अंदर तो यूनिटी ऑफ बीइंग है, ये जिल भी एग्जिस्टेंट नहीं है, ये साया भी, बल्कि साये की हैसियत भी जिल्ले मोहूम की है। और मोहूम की जो टर्म हमारे लिटरेचर के अंदर भी, हमारे अदब के अंदर भी मतलब है महबूबा की कमरे मोहूम, इन लफ्जों में इस्तेमाल होता है कि किसी की बहुत ज्यादा महबूबा की पतली कमर का बयान करते हुए ये कहना हो कि वो ऐसे है, इतनी पतली है कि है ही नहीं, तो उसको मोहूम, कमरे मोहूम कह देते हैं। तो जिल्ले मोहूम असल में जिल भी ऐसा कि जो असल में है ही नहीं। एतबार असल में जिल्ले मोहूम का नाम है, वो सिर्फ जिल भी नहीं है वहदतुल शहूद की तरह। तो वो यूनिटी ऑफ बीइंग एस्टेब्लिश रहती है, इससे ट्रांसेंडेंस भी एस्टेब्लिश रहती है, इससे ड्यूअलिटी भी नहीं क्रिएट होती, और इससे तहलील, तजसीम, ये सारी चीजें भी, ये सारी भी पैदा नहीं हो पाती। और तंजी और तशबीह के दरमियान भी एक बैलेंस भी, और उस बैलेंस के लिए फिर वो टर्म दायरातुल वजूद के अंदर जो एक नुक्ता है, उस एतबार से भी यूनिटी को, ज्योमेट्री के अंदर भी जैसे उसकी एक्सप्लेनेशंस मौजूद है, उसको बयान किया जाता है नुक्ते में, लाइन में और दायरे के अंदर। और नुक्ता जो है उसका मरकज जो है, और वहां पर जाके सारा एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उस पूरे नुक्ते की मैनिफेस्टेशन जो है उसकी बात होती है वहां पर। तो बहरहाल ये थोड़ा सा इस बहाने हमने जो बात करना मैं चाह रहा था वो मुकम्मल ही होगी आपके सवाल की वजह से। तो डॉक्टर वैसे टाइम अब खत्म हो गया। रीना आप छोटा सा सवाल है तो बताएं। ये छोटा है पर अगली दफा जवाब ले लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हलूल, बिकमिंग और इनल हक, इन तीनों का जो फर्क, और या फिर यू नो कमिंग इनटू ईच अदर, अगली दफा बात कर लेंगे। तो काफी टाइम चल ठीक हो। तो ठीक है जी, आज वाला सेशन में कोई ऐसा तो नहीं कि कोई चीजें कोई ज्यादा, क्योंकि आज हम ज्यादा चीजों को कॉन्सेप्ट्स की सतह पे लेके जा रहे थे, तो हिस्टोरिसाइज करने का अमल नहीं था इसमें चीजों को, तो उस वजह से वो कुछ ज्यादा खुश्क तो नहीं हो गया काम। नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, अगर ज्यादा बोर ना हो गए हो आप इससे। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा था। एक क्वेश्चन था डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप क्वेश्चन फिर कर लें, लंबा काम हुआ बस थोड़ा सा में रख रहे। जी 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 जी, नहीं वो मैं एक बात क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि जो एतबारी जो इल्म होता है, जो एतबार के थ्रू जो इल्म मिलता है वो गलत हो सकता है। चले ये तो ठीक है ना कि हकीकत को पूरी तरह अहाता नहीं करता, ये एक अलग चीज है, लेकिन क्या वो उसमें गलती का इम्कान है, गलत हो सकता है या नहीं बाय डेफिनेशन? मतलब जो एतबार है वो क्या गलत है या ठीक है, ये सवाल आप करना चाह रहे हैं? जी जी, मतलब जो एतबार के थ्रू जो इल्म मिल रहा है, आपने कहा था एतबार एक आला है जिसके थ्रू हमें किसी भी शय वी बिकम कॉन्शियस ऑफ द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ सम फिनोमिनल। एक तो एतबार ये लिबास जो क्रिएट हुआ ये भी एतबार है, एक एतबार बजाते खुद जो एक आले के तौर के ऊपर ये सारा करने जी, का एपिस्टेमोलॉजिकली जी, तो उसमें गलती का इम्कान है। आप जैसे रिफ्लेक्ट
کی ٹرم بولتے ہیں تو اس سے ریفلیکشن بھی ایک اس کے اینڈ پہ ہوتا ہے اور ایک پہ ریفلیکٹ کرنا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر, تو یہ دونوں چیزیں ادھر بھی ہوتی ہیں اعتبار کی طرح. تو اس پہ غلطی کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز اس میں کہ یہاں پہ وحدت الوجود کے اندر بھی جو سارا ایشو ہے وہ صحیح غلط سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اور یہ والا جو ورٹیکل نالج کے اندر بھی زیادہ اہمیت جو ہے اس کے اوپر, جیسے میں نے کہا نا کہ ویریفائیبلٹی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس میں, تصدیق اس میں اثبات زیادہ بڑا ایشو ہے, افرمیشن زیادہ بڑا ایشو ہے. اس بات کو اس کے ہونے نہ ہونے کا پیراڈائم زیادہ اہم ہوتا ہے صحیح غلط کی بجائے, اور ہونے نہ ہونے کا پیراڈائم بھی ہماری عرفانی روایت کے اندر, وہ علم الہی کے اندر بھی اور ہماری عرفانی روایت کی تفصیل کے اندر بھی, وہ ہونا نہ ہونا جو ہے ہوا لا ہوا کی ٹرم کے اندر وہ ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتا ہوتا ہے. ہونا نہ ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹرانسینڈنس اور ایماننس جیسے ایٹ اے ٹائم ہو سکتے ہیں, اسی طرح ہونا نہ ہونا بھی اکٹھا ہو سکتا ہے. تو ہماری صوفی ڈیبیٹس کے اندر بھی, ڈسکورسز کے اندر بھی حضرت ابن عربی کا اور یہ حضرت شیخ احمد سرہندی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو ان کا یہ اپنے اپنے مطلب مکاشفات کا, مشاہدات کا بیان ہے اصل میں. وحدت الوجود بھی اور وحدت الشہود بھی, اس کا بیان اس طرح سے ہو رہا ہے, تو ان کے اسپرچول ایکسپیرینسز کا بیان ہے یہ دونوں. یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کوگنیٹو ہیں, یہ اپنے بیان کے اندر یہ کوگنیٹو سی چیزیں لگ رہی ہیں, اصل میں تو یہ اسپرچول ایکسپیرینسز سے وہ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. اپنے مکاشفے بھی, فتوحات مکیہ بھی, وہ جو کچھ چیزیں کھلنے کی ہے, اور حضرت شیخ احمد سرہندی کے ہاں بھی یہ ایسا ہی ایکسپیرینشل اس اعتبار سے. تو لیکن اس میں شیخ احمد سرہندی اور ابن عربی, جیسے ہم نے کہا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو ڈیفرنٹ اینڈز نظر آ رہے ہیں کسی حد تک, یونٹی آف سینگ اور یونٹی آف بینگ, یونٹی آف اپیئرنسز کی جو ہم بات کر رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ہماری باقی ریلیجن کی یا اسلام کی باقی ٹریڈیشنز ہیں یا سٹریمز ہیں ہماری ٹریڈیشن کی, جیسے ہماری کلام کی ٹریڈیشن ہے, ہماری معقولات کی ٹریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں, اسی طرح ہماری جیسے برہان کی اور ہماری سائنسز کی جو روایت ہے, روایتی سائنس کی, جو سیکرڈ سائنس کی, ان کی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اس اعتبار سے بھی, ایکسپیریمنٹل سائنسز کی بھی یہاں پر, تو ان سب سے ہٹ کر یہاں کی کوئی بھی ڈیبیٹ صحیح غلط پر زیادہ بیس نہیں کر رہی. ایسا نہیں ہے کہ وحدت الوجود صحیح ہے اور وحدت الشہود غلط ہے, یا وحدت الشہود صحیح ہے یا غلط کا ایشو اس میں نہیں آ رہا ہوتا. یہاں پر, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ فقہ کی روایت کے اندر اور کلام کی روایت کے اندر کچھ اختلافات ہم ان کو فروعی کہہ رہے ہیں, ڈیٹیلز کے اختلافات ہیں, لیکن وہ ہر اختلاف کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اصل کے اختلاف تک پہنچ جاتا ہے, کہ وہ بنیادی عقائد کے اختلاف تک بھی چلا جاتا ہے, اور اصل کو, اصول کو بھی چھیڑ دیتا ہے, پرنسپل لیول کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے, اور اس میں بالکل دو متضاد سطحیں پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن تصوف کی روایت اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود, یہ اختلافات وہاں پر ڈفرنس آف اوپینین اس حد تک کنٹراڈکشن کے میننگ میں نہیں ہوتا کہ یہ تصوف کی بنیادی اصول کو ڈسٹرب کر دے. اس کا صحیح غلط ہونا اس اعتبار سے نہیں ہوتا. تو یہ بحث جو ہے ہونے نہ ہونے کی اور ہونا کیسے ہے, اس کے ایک فرق ہیں اصل میں. وجود, حقیقت وجود کی مینیفیسٹیشنز کی ڈیٹیلز میں فرق ہو سکتا ہے, اور یہ مراتب جیسے میں نے یہ بتایا, کچھ صوفیہ کے ہاں ان تعینات, ان مراتب, ان حضرات, ان کے آرڈر میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. حقیقت محمدیہ کو مرتبے کے اعتبار سے اور مرتبے پہ لے جاتے ہیں, تو اس قسم کی فرق بھی نظر آئیں گے, لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح غلط کی بحث نہیں ہوتی. تو یہ زیادہ سے زیادہ ہونے نہ ہونے کی ڈیبیٹس تو اس میں آ جاتی ہیں, اور وہ بھی ایٹ اے ٹائم بھی ہو سکتا ہے ہونا نہ ہونا, ہوا لا ہوا کا جو معاملہ ہے.